اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سفر کاٹا ہے۔ ہم میں سے کتنی خواتین ایسی ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو پانے کے لیے تمام دنیا سے مخالفت اختیار کر لی؟ ہر کہانی ایک الگ سبق دیتی ہے، ہر بات سے ایک نئی بات نکلتی ہے۔ آج ہمارا فیمیل لیڈیز اسپیشل قبول اسلام کی انسنی داستان، کچھ ایسی بہنوں کی کہانی جنہوں نے اسلام قبول کیا، کن وجوہات پہ کیا، کن بنا پہ کیا، اور ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تلاش کیا، اس اسلام مذہب کو تلاش کیا، ان کے لیے ان کو کیا کیا ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑی۔ اسی سلسلے میں ہم آج کا اپنا پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ لنک ہم جب دیں گے تو انشاءاللہ وہ لنک جو ہے وہ ٹوٹلی ہماری بہنوں کے لیے ہوگا۔ لنک پہ جوائن کیجیے گا۔ آج کا ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ رہے گا اور اس میں آپ ایسی کہانیاں سنیں گے جو بہت انسپائرنگ ہوگی۔ کہانیاں نہیں، داستانیں ہیں، سچی داستانیں ہیں۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اسلام، جیسے ہماری بہن نے اسلام قبول کیا، ان کو کبھی آج سے پہلے کسی نے موقع نہیں دیا تھا کہ وہ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر سکیں۔ الحمدللہ ہمارے اس ٹیم اور ہماری اس پلیٹ فارم سے ہم آج اس بہن کی آواز بھی سنیں گے۔ ہمارے ساتھ باقی ساری بھی بہنیں موجود ہیں اور ڈاکٹر میمونہ رفیع باجوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ماشاءاللہ سے پی ایچ ڈی کر رہی ہیں اسلامک اسٹڈیز میں، ان کی بہت نالج ہے، اور ان سے پھر جانیں گے کہ اسلام کیا کہتا ہے ایسے ریورٹس کے لیے، اور ان کا کیا جو ہے وہ مقام ہے، ان کو کس طرح گائیڈ کیا جائے۔ جو نئے لوگ سٹیپ لینے میں دیر کر رہے ہیں، ان کو ڈیفیکلٹیز ہو رہی ہیں، کس وجوہات سے وہ ابھی رکے ہوئے ہیں اسلام ایکسیپٹ کرنے کے لیے، ان تمام چیزوں کا آج ہم خلاصہ کریں گے اور اپنا ہم پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ہماری گیسٹ جو ہیں وہ ہمیں جوائن کرنے والی ہیں، تب تک کچھ کامنٹس ہیں۔ لیٹ می اسٹارٹ فرام مائی اسٹوری بیکاز آئی واز ویٹنگ فار ہماری ایک بہن خوشبو ہیں، ہم ان کا ویٹ کر رہے تھے۔ آئی وانٹیڈ ٹو اسٹارٹ فرام ہر، لیکن سنس ان کو ذرا تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے تو ہم جو ہے میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا میں اپنی لائف کا بیک گراؤنڈ آپ کو دے دوں۔ کافی سارے لوگ مجھے کامنٹس میں کہتے ہیں کہ سسٹر آپ خود کو ریورٹ کہتی ہیں، آپ کی پروفائل میں لکھا ہوا ہے۔ تو میں اپنا کمپلیٹ سٹوری تو بصارت آدم بھائی کے پروگرام میں بتا چکی ہوں۔ صرف چیتا بات یہ کروں گی کہ میرا جو مذہب تھا پہلے وہ آغا خانی اسماعیلی تھا، اور میں جو ہوں اسلام خود کو مسلمان تو کہتی تھی، لیکن ہمارے عقائد ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اس کو آگے بھی ہم ایکسپلین کریں گے۔ لیکن آئی وانٹیڈ ٹو اسٹارٹ فرام جو ہماری بہن ہے خوشبو، تاکہ جو ہے جو مین ہماری بات ہے ان سے ہی شروع ہو۔ کافی سارے ہمیں سناتنی بھائی بہنوں نے بھی جوائن کیا ہوگا۔ خوشبو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مائک انمیوٹ کیجیے۔ وعلیکم خوشبو، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خوشبو، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا خوشبو۔ اور آپ کے بارے میں صرف پہلے اسٹارٹ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بتائیے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے۔ پلیز ایگزیکٹ جو لوکیشن ہے مجھے پتہ ہے وہ پاسبل نہیں ہے، بالکل نہیں بتائیے گا۔ آپ صرف اپنا کنٹری اور اپنا جو جہاں آپ رہتی ہیں کون سے اسٹیٹ میں ہے، اور آپ کا تھوڑا سا فیملی بیک گراؤنڈ، آپ کیا تھیں اور اب آپ ماشاء اللہ سے مسلمان ہیں۔ جی خوشبو۔ ایکچولی میرا بورن اینڈ باٹ اپ جو ہے وہ گجراتی فیملی میں ہوا ہے۔ میں ساؤتھ انڈیا سے لائک بلانگ کرتی ہوں، اینڈ گجرات ویشنو فیملی میں سے ہوں میں۔ کون سی فیملی میں سے ہیں دوبارہ بتائیے گا؟ ویشنو اٹ از لائک کائنڈ آف برامن کیٹیگری۔ اچھا، برہمن کا فیملی سے تعلق رکھتی تھی، اوکے ٹھیک۔ آپ کی جو پوری فیملی ہے وہ ابھی بھی برہمن ہی ہے؟ ہاں، وہ لوگ ابھی بھی ہیں، اور میں اس بات سے بہت زیادہ برا محسوس کر رہی ہوں کہ وہ ان کو ہدایت نہیں مل رہی ہے یا پھر وہ سمجھ نہیں رہے ہیں اسلام کو۔ بہت مطلب یہ تو دکھ رہتا ہے، اور یہ ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ جیسے جیسے یہ آج کا پروگرام بڑھتا جائے گا ہم اپنی بھی بات آپ کے سب سامنے رکھیں گے۔ عاظم خان صاحب آپ نے جوائن کیا ہے، میں نے کہا تھا اونلی فیمیل پروگرام ہے، اگر آپ اپنا نام چینج کر کے، اگر آپ بہن ہیں تو نام چینج کر کے جوائن کیجئے، آپ لیو کر سکتے ہیں۔ یہ لنک اونلی فیمیلز کے لیے ہے پلیز۔
अच्छा खुशबू, मैं जो चीज़ जानना चाहती हूँ कि आप ब्राह्मण अपर कास्ट जो होता है सनातनियों में, आप उससे बिलोंग करती थी, किस तरह की आप हिंदू थी? आप प्रैक्टिसिंग थी, नॉन प्रैक्टिसिंग थी? और थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में बताइए, बचपन में से लेके जब आपने, जहाँ आपको लगा कि फर्स्ट क्लिक कि हाँ अब कुछ गड़बड़ है। जी हिंदू। हाँ, तो एक्चुअली हिंदुइज्म एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलीजन है, वेरी फ्रैंकली, टू बी फ्रैंक। हम्म। ऐसा है कि डेज पास्ड और आई वाज प्रैक्टिसिंग हिंदुइज्म वेरी मच डीपली। हम्म। बहुत ज़्यादा मैं इस चीज़ को मानती थी, भगवानों को बहुत मानती थी मैं। और उनकी कहानियाँ भी इतनी सारी रहती थी कि अब कोई मतलब बच्चे की एज में है तो मानेगा, और जब बड़ी होने हम्म। लग गई तो खुद ही एनालाइज़ करने लग गई कि कहीं तो कुछ हो रहा है, तो कहीं तो कुछ हो रहा है, स्टार्ट हुआ मंदिरों से स्टार्ट हुआ, फिर मेरे घर से भी है कि अगर लाइक इम्पोर्टेंट डेज़ में गर्ल्स के इम्पोर्टेंट डेज़ में हम्म। आप जैसे मेंस्ट्रुअल डेज़ में आपको ओके। नहीं जाने देते। मंदिर के करीब मंदिर। दूर की बात है ना। हाँ, हम्म। मंदिर नहीं आप जाने देते आपको, आपके खास नहीं। जो डेज होते हैं औरतों के, उसमें हाँ, मंदिर में औरतें अलाउ नहीं होती हैं। हाँ, मंदिर तो दूर की बात है, आपको घर में भी बैठने नहीं देते हैं और घर घर में से बैठने बाहर। देते? हाँ, अच्छा। घर से बाहर बिठाते हैं या तो फिर घर के एक कोने में बिठाएँगे हम्म। और आपके बर्तन आपको खुद लेना है, आपको खुद धोना है और आपके पास रखना है। वहीं वो लोग ऊपर से देते हैं, फिर आपको उस बर्तन को छूते भी नहीं है, ऊपर से ऐसे डालते हैं। तो वो वक़्त था मेरे लिए बहुत बुरा फ़ील होता था। हम्म। ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे किसी लेप्रेसी की कोई बीमारी आई हुई, कोर्स समझ। अनटचेबिलिटी की बीमारी रहती है ना, हम्म। वैसे वैसे ट्रीट करते थे। तो वहाँ थोड़ा दिमाग हाँ, थोड़ा। लेकिन खुशबू, मैं ये जानना चाहूंगी कि देखो कैसा फील होता होगा कि आप यानी कि जाहिर सी बात है, वंस अ मंथ तो ये टाइम आता ही है, एंड इट इज लाइक प्रोलॉन्ग फॉर 5 days, 5 एंड मैक्सिमम इट कैन गो ऑन फॉर 10 days। लेकिन आप कुछ अपनी लाइफ का हिस्सा घर में प्यार मोहब्बत में कि सबके साथ बैठ कर गुजारते हैं, और जैसे ही वो टाइम आता है तो आपके साथ इतना बुरा ट्रीटमेंट कि खाना भी ऊपर से फेंका जा रहा है कि कहीं वो टच भी ना हो। तो कैसा फील होता था आपको जब ये आपके साथ ट्रीटमेंट होता था? न बेबस, सीरियसली बेबस, कुछ कह भी नहीं सकते, हम अपना आवाज़ भी नहीं ऊँचा कर सकते, लेकिन हाँ, वो लोग ये कहते थे कि अगर तुम उपवास करो, अगर तुम एक हुँ। पूरा दिन कुछ भी ना खाओ, कुछ भी ना पियो, कुछ पानी भी नहीं पीना है, तो वो दिन हुँ। स्किप करके नेक्स्ट डे जो है तुम्हारा अलग सा काउंट हो जाएगा। मतलब जैसे आप सेकंड डे पे हो हुँ। और आप उपवास कर 4th डे में चला जाएगा और 5th डे को आपको घर घर में आने देंगे, एंट्री आने देंगे। आपके कपड़े आपको ही धो लेना है, बर्तन धो लेना है, फिर आप आओगे और उस जगह को वो लोग ऐसे पवित्र करते हैं जैसे अब अगर बच्चे की पॉटी लग जाए तो हम कैसे इतना नीट से क्लीन करेंगे, वो वैसे क्लीन हुँ। करते हैं वो उस जगह को जहाँ पे मैं बैठी हुई होती हूँ, सोती हुई होती हूँ, ऐसे ऐसे होता ओह! था। दैट इज़ शॉकिंग। मैं यहाँ पे डॉक्टर मैमूना से चाहूँगी कि थोड़ा-सा वो हमें इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी दें, क्योंकि जो हमें ऐसी बहनें सुन रही हैं जो सनातनी हैं और उनके साथ जो ये ट्रीटमेंट हो रहा है, जो खुशबू बता रही हैं, तो मैम डॉक्टर मैमूना आप ज़रा हमें बताइए, और हम सब मुसलमान हैं, हम जानते तो हैं, लेकिन हमारे लिसनर्स जो सनातनी हैं, उनको बताइए कि हमारे इस टाइम में हमारे साथ क्या ट्रीटमेंट और इस्लाम क्या कहता है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मुझे बड़ा अच्छा लगा है इस स्ट्रीम में आके ये जान के कि यहाँ पर अ, ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। अच्छा, खुशबू जो बात कर रही थी कि हिंदुइज़्म में ये है कि जो औरत है अगर उसको मेंसेस आते हैं तो उसके लिए बड़े मसाइल हैं कि वो बर्तन को हाथ नहीं लगा सकती, यानी कि उसको एक प्राइवेट कर दिया जाता है, अलहदा कर दिया जाता है। हुँ। बेसिकली इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में यही चीज़ें बयान करता है कि अगर एक औरत को मेंसेस आते हैं, जो कि हर महीने आते हैं,
تو وہ محض اپنے حد تک ہی ناپاک ہے، وہ کسی کو ناپاک نہیں کر سکتی. اگر وہ کسی کے برتن کو ہاتھ لگا لیتی ہے یا وہ کھانا بناتی ہے یا وہ کچھ بھی کرتی ہے. اسلام میں تو عورتیں اپنی روٹین میں کام کرتے ہیں، ایون کہ حکم تو یہ ہے کہ پتہ بھی نہ چلے کہ آپ اس کنڈیشن میں آئی ہوئی ہیں. یہ آپ کو بالکل. پتہ ہے کہ آپ ناپاک ہیں تو آپ کلمہ پڑھیں آپ پاک ہو جائیں گے. تو اس طرح تو احساس ہی نہیں دلایا جاتا شرمندگی کا کہ جی آپ اس کنڈیشن میں ہیں اور آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی ہیں، آپ وہ نہیں کر سکتی ہیں. تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ واقعی. اور آپ نے یہ بڑا گہرا پوائنٹ اٹھایا ہے کہ اس ٹائم پہ کوشش لڑکی یہی کرتی ہے کہ اس کی یہ بات کسی کو نہ پتہ چلے. لیکن اگر خوشبو کی مثال لی جائے تو خوشبو کو تو گھر سے جب باہر نکال دیا تو اس کا مطلب گھر میں باپ بیٹا بھائی سب کو پتہ چل گیا کہ ان کی یہ حالت ہوتی ہے. اور کتنا امبیرسنگ ہوتا ہوگا ایک سناتنی کے لیے. خوشبو کے پاس واپس چلتے ہیں. سو خوشبو کیا اس کے بعد اور کیا آپ نے سیگریگیشن دیکھی، کیا ڈسکرمنیشن دیکھی عورتوں کے ساتھ ہندو مذہب کے اندر؟ یہ صرف میں نے تو صرف گجراتی کی بات کہی ہے، اینڈ آپ کو باقی ہندوز جو ہیں تیلگو ہو گئے، تمل ملیالم جو بھی ہے، یا ان سب کا کیسا ہوتا ہے، یہ لوگ ایک فنکشن کی طرح مناتے ہیں. یو نو بڑے بینر پہ لکھتے ہیں میچور فنکشن اس لڑکی کا ہے. آئی ایم لائک مطلب یہ کیا ہے، اس کا پرائیویٹ تھنگ ہے، یہ آپ پبلسائز کر رہے ہو کہ میری بیٹی میچور ہوئی ہے. یہ ہوتا ہے اس کا بڑا فنکشن منایا جاتا ہے، بڑی دعوت بڑی عید منائی جاتی ہے اس کی. اوہو دیکھا تھا میں نے ایک دفعہ ایک پکچر تھی اور اس کے لکھا شاید اس کی برتھ ڈے ہے، لیکن پیچھے جب میں نے بینر پر پڑھا تو میں اتنی امبیرسمنٹ ہوئی کہ وہ پورے خاندان والے موجود ہیں اور وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج جا کے یہ جو ہے میچور ہو گئی، جوان ہو گئی. اور کتنی ہمارے تو اسلام میں اس چیز کو چھپایا، مائیں کتنا چھپاتی ہیں. خیر یہ ٹاپک بڑا ذرا وہ ہو جائے گا، ہمارے بھائی بھی سن رہے ہیں، لیکن خیر یہ تو حقیقتیں ہیں اور حقیقتیں بیان کرنا ضروری بھی ہے تاکہ کمپیریزن کیا جا سکے کہ آپ جب جس گمراہی میں تھیں ادھر آپ نے اس کو چھوڑا کیوں. خوشبو ریزنز کیا بنے؟ آپ نے اسلام اسٹڈی کرنا شروع کیا یا آپ ابھی اور آبزرو کر رہی تھی جیسے آپ بڑی ہوتی گئی؟ ہاں آبزرویشن زیادہ تھا، کیونکہ ہمارے گھر میں ایسا ہوتا تھا کہ ممی جو ہے کوئی اور بھگوان کو پرے کر رہی ہے، پاپا کسی اور بھگوان کو پرے کر رہے ہیں، بھائی کسی اور کو پرے کر رہے ہیں، اور میں لٹرلی 4 لوگوں کو پرے کر رہی ہوں. کبھی 4 یہ تو خداؤں کا. ہاں 4 بھگوانوں کو پرے کر رہی ہوں، کبھی یہ تو کبھی وہ. کون سے 4 بھگوان کی آپ پوجا کرتی تھی؟ کبھی رام بھگوان کی کرتی تھی، کبھی وہ سٹوریز میں انٹرسٹنگ آتا تھا تو رامائن پڑھ لیتی تھی، کبھی کرشن بھگوان کو پرے کرتی تھی تو بھگوت گیتا مہا بھارت پڑھ لیتی تھی، کبھی آ کے ہنومان کو پرے کرتی تھی تو اس کی کہانی پڑھ لیتی تھی، کبھی آ کے شیوا کو. تو ہندوازم میں شیوا کو مین لارڈ مانا جاتا ہے، بڑے فرسٹ. تو ہندوازم میں کیا ہے، کیٹیگریز ہے، چلو بھگوانوں کے کیٹیگریز رہتے ہیں. اور ہندوازم میں ہر ایک لیونگ تھنگ کو، نان لیونگ تھنگ، ایوری ویئر جہاں جس کو جیسے ماننا ہے مان لیتے ہیں یہ بھگوان ہے، اور دے اسٹارٹ پریئنگ بیکاز پولیتھئسٹک ہے ہندوازم میں. اور اسلام میں جو میں نے سیکھا ہے وہ مونوتھئزم ہے. صحیح. تو مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ ڈفرینٹ خداؤں کی جب پوجا کر رہی ہوتی تھی تو کیا ہر خدا کا کوئی ڈفرینٹ پرپز ہوتا تھا اس کو پوجنے کا، یا پھر ایسے جب دل کیا تو آج اس کو خوش کر دیا آج اس کو خوش کر دیا، کیا ریزن تھا؟ ہاں بڑے اچھے ریزنس رہتے تھے کہ جب آپ کو پیسے چاہیے ہوتا ہے، پیسوں کی کمی ہو رہی ہے لائف میں، تو مما جو ہے وہ ایسے ایڈوائز کرتی تھی، پاپا کو سننے کو ملتا تھا کہ لکشمی دیوی کی پوجا کریں، ان کے یجنا کریں، ان کے ہوم کرے. ہوم مطلب یجنا جیسا ہی ہے، وہ بھی ایک پارٹ ہے. اوکے. ان کے جاپ کرے تو پیسے آئیں گے. اگر آپ کوئی گھر نیا لے رہے ہو یا کوئی نیا شاپ لے رہے ہو، بائی کر رہے ہو، تو وہاں ستیہ نارائن سوامی کی کتھا رکھنی ہے، سو دیٹ اس شاپ پہ یا پھر اس گھر پہ کوئی بلا نہ آئے. آئی مین جو کچھ بلا ہو تو وہ ٹل جائے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ڈفرینٹ پرپسز کے لیے ڈفرینٹ خدا جو ہوتے ہیں وہ ان کی پوجا کی جاتی تھی. لنک دے دیا گیا ہے، اونلی فار سسٹرس ہے، بھائی لوگ جوائن نہیں کریں پلیز، اچھا نہیں لگے گا. آپ لوگ صرف اپنی کسی گھر کی فیمیلز کو ہمیں بھیج سکتے ہیں. اور
अच्छा खुशबू, हम कंटिन्यू करते हैं कि क्या बुराई तो नहीं आपको उस वक्त बुराई तो महसूस नहीं होती हो कि जब आप डिफरेंट खुदाओं को पूछती थी, तो इसमें अगर मैं ऐसा सवाल करूं कि इसमें बुराई क्या है, अगर कोई हिंदू आपसे कहे कि इसमें बुरा क्या था, तुम्हारे पास 4 खुदा थे, अच्छा नहीं है एक खुदा से ज्यादा 4 खुदा हैं? नहीं, यू जस्ट नीड टू थिंक कि आप कैसे 4 लोगों की एक साथ कैसे पूजा कर सकते हो, जबकि आपको मालूम चलने लग गया है कि वो लोग तो सिर्फ इंसान थे, है ना? जब मैंने पढ़ना चालू किया रामायण के बारे में, तो अब जैसे मैंने बताया कि मैं राम को प्रे करती थी, तो ही वाज़ अ किंग, ही नेवर सेड दैट ही इज़ अ गॉड। कहीं भी रामायण में ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। इनफैक्ट वो किंग थे, उनके भाई थे, उनकी फैमिली थी। तो जिस इंसान की फैमिली है, जिसके बच्चे हैं, जिसका ये पूरा खानदान है, वो भगवान कैसे हो सकता है? दैट वाज माय क्वेश्चन, एंड मुझे इसका आंसर कभी नहीं मिल रहा था मेरे घर वालों के पास से। एंड वन मोर थिंग व्हाट आई वांटेड टू से इज सॉरी, हिंदुइज्म में इन भगवानों को ना होके ये लोग प्लैनेट्स को भी प्रे करते हैं। प्लैनेट्स, मंगल, शनि, शुक्र, गुरु, ऐसे प्लैनेट्स के नाम है, इनको प्रे करते हैं। जैसे सैटर्न हो गया, मार्स हो गया, है ना, वैसे। और लेकिन वो तो खुद क्रिएटेड है, वो तो कोई क्रिएटर तो नहीं हुए ना, वो तो क्रिएशन है। तो क्रिएशन की भी जो है वो इस तरह करके इबादत कर रहे हैं, और पता होता था कि क्रिएशन है, गॉड तो है नहीं, फिर भी करते हैं हिंदुइज्म में। हाँ, करते हैं, हर जगह करते हैं, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजराती में होती है या मारवाड़ी में होती है। जो कोई हिंदू है उसके घर में कंपलसरी ये होता ही है, और हर एक भगवान का एक अलग मंत्र होता है, वो आपको प्रे करना रहता है। एंड लेकिन खुशबू, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये पूछूं कि मैं तो कभी किसी मंदिर में गई नहीं, अगर एक औरत जो है वो जाती है मंदिर में, तो वहां पे थोड़ा सा हमें कुछ स्टेप्स बताइए कि आप उस वक्त क्या होता था मंदिरों में, और औरतों के साथ या मर्द औरत पे कोई सेग्रीगेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन, किसी का भेदभाव, या आपने कुछ वहां पे ऐसा ऑब्जर्व किया हो, वो भी हमें बताइए। हाँ, ऐसा कि गरीब जो है वो मंदिर के स्टेप्स के पास रहता है, वो भूख से मर रहा है, उसको फिर भी आने नहीं दिया जाता है मंदिर में, क्योंकि वो क्लीन नहीं है, क्योंकि उसके पास पूजा की थाली नहीं रहती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यहाँ मंदिर में जाके देखते हैं तो जैसे हम टेम्पल ले लेते हैं शिव जी का, इतना दूध डालते हैं, इतना दूध डालते हैं, वो पूरा वेस्ट हो रहा होता है, और जिस नली के पास से वेस्ट हो रहा होता है वो इतनी मतलब गटर में जाता है दूध। वहाँ बच्चे, भिखारी के बच्चे बैठ कर रोते रहते हैं, ना वो उसको ले सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो वो देखने के बाद आई वाज लाइक, ये ऐसा कैसा हिंदुइज्म है? क्योंकि बुक्स में तो लिखा गया है कि इसमें बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटी है, हिंदुइज्म में काइंडनेस ज्यादा है, और इंसानियत ज्यादा है। तो यहाँ तो इंसानियत कुछ दिख ही नहीं रही। अच्छा, जैसे मंदिर में आप जाती थी तो क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते थे आपको? कोई जैसे हमारा नमाज पढ़नी है तो हम वजू करते हैं, लेकिन अगर जिक्र करना है तो उसके लिए एज सच कोई पाबंदी नहीं है। मंदिर में जब एक औरत जा रही है तो उसको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं? नहाना पड़ता है हर एक बात पे। अगर आप गलती से हॉस्पिटल गए हो तो आपको नहाना है, आप वॉशरूम गए हो तो नहाना है, नहा के ही जाना है मंदिर में। और जाने के बाद में आपको कंपलसरी वो लोग बोलेंगे पहले घंटा बजाओ। घंटा नहीं बजता तो प्रॉब्लम होगा। और थोड़े मंदिरों में रहता है कि आपको टिकट लेना है, टिकट नहीं लिया तो आपको एंटर नहीं होने देंगे, दर्शन नहीं करने टिकट? देंगे। टिकट? हाँ, टिकट होता है यानी कि आप पैसे पैसे से जैसे टिकट खरीदा, पैसा देना पड़ता है टिकट के लिए? हाँ, हाँ, कहीं 20 रुपए है, कहीं 50 रुपए। आपको आपको अगर जल्दी जाना है तो 500 रुपए दो। अगर आपको लाइन में आप जाओगे आराम से तो 10 रुपए, 20 रुपए या 50 रुपए, ऐसा है। अगर आप फ्री वो में जाना चाहते हो तो आपको बहुत टाइम लगेगा, आपको कम से कम 2-3 घंटे रुकना पड़ेगा लाइन में। ये मंदिर था कि सिनेमा हॉल था कि जहाँ पे आपको टिकट बाय करनी है और फिर इंटर होना है? अजीब वियर्ड थिंग्स हो रही हैं। खैर, तो ये जो मुझे बड़ी अजीब बात लगी यानी कि आप लोगों को पूरा ही नहाना पड़ता है, इवन इफ यू आर गोइंग टू द वॉशरूम, और जब आप बाहर आते हो तो आपको फिर बात लेना पड़ेगा भगवान की पूजा करने के लिए? कंपल्सरी, वो सिर्फ मंदिरों की बात नहीं, इवन घर में भी अगर आप मंदिर में जाना है तो आपने
अगर बाय मिस्टेक आपने कर गए वॉशरूम गए तो कंपलसरी आपको नहाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठंड है इसका तो भी मतलब नहा के ही जाना है। इसका मतलब तो औरतें जो हैं वो नहाती ही रहती होंगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि दिन में 2-3 दफ़ा तो वॉशरूम कोई जाता ही है, और हर बार नहा कर, यानी अगर खुदा की इबादत करनी है तो उसको 3 दफ़ा तो कम से कम नहाना ही पड़ेगा, वरना वो खुदा की इबादत यानी भगवान की इबादत नहीं कर सकती, पूजा नहीं कर सकती। हाँ, और इन लोगों के यहाँ भगवान को मानने के लिए मतलब बात करना है, कुछ मांगना है, कुछ है तो कंपलसरी मंदिर में जाना है, कहीं बैठ के ऐसे ही नहीं कर सकते हो। अच्छा, और मांगने जब के लिए भी। भी डॉक्टर मैमूना के पास चलते हैं। डॉक्टर मैमूना, आप सुन रही हैं बातें कि अगर भगवान को पुकारना भी है तो फिर भी जो है वो इन्होंने बात वाली कंडीशन हो और क्लीनिनेस हो। डॉक्टर मैमूना, आई थिंक शी इज़ अवे, मुझे पास का मैसेज आया। खैर, अब मूव ऑन करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो ये है कि अगर अल्लाह का जिक्र करना है तो आपकी ज़बान पाक होनी चाहिए, और नमाज पढ़ने के लिए तो वज़ू है, लेकिन खुदा को याद करने के लिए तो कोई ऐसी क्राइटेरिया ही नहीं है कि आपकी जगह पर्टिकुलर हो, आप इस जगह ही जाकर नमाज पढ़ सकते हैं, आप इस जगह ही बैठ के ही सब कुछ कर सकते हैं। ये तो बड़ा ही मतलब हेक्टिक हो जाता होगा। भाई हजरात ज्वाइन नहीं करें प्लीज। अच्छा, यहाँ पे मैं खुशबू आपसे ही पूछूंगी कि ये आपने मंदिर में माहौल देखा, इंसानियत नहीं देखी, वहाँ पे टिकट सिस्टम है। अच्छा, जब आप लाइन में लगकर मंदिर जाती थी तो वहाँ पे क्या 2 लाइन होती हैं मर्द औरत की, या एक ही लाइन होती है? एक ही लाइन होती है। एक ही लाइन होती है। तो आप जो है मोस्टली किस किस मंदिर में जाया करती थी? क्योंकि आपने कहा कि आप डिफरेंट खुदाओं की पूजा करती थी, तो क्या एक ही मंदिर में सारे खुदा मौजूद होते थे या आप डिफरेंट खुदाओं के मंदिर में जाती थी? यहाँ लोकल की बात करें तो एक मंदिर में ऑलमोस्ट सारे खुदा के साथ-साथ वो प्लैनेट जिस तरीके से मैंने बताया था, वो लोग भी हुँ, मौजूद रहते हैं। साँप की भी हुँ, पूजा की जाती है और पता नहीं और किस-किस की पूजा की जाती है वहाँ पे। ख़ैर हुँ। वो सारा कुछ एक ही टेम्पल में मौजूद रहता है। तो अच्छा, हर एक एक ही जगह टाइम पर। जाना है हुँ, हाँ, हुँ। बच्चों को तो भी सेम लाइन में जाना है। मर्द, औरत, बच्चे सभी, चाहे वो जितना छोटे से छोटा बच्चा हो, ऐसे ही जाना है आपको। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अनूशा, इसमें सॉरी, खुशबू, मुझे ये बताएँ कि ये तो आपने सारी चीज़ें देखी, इसके अलावा और कौन-सी बात है अगर आप बताना चाहें कि जिसने आपके दिमाग को हिलाया कि भई ये गलत हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कौन-सी चीज़ें थी और मज़ीद जो आप बताना चाहेंगे ताकि हम आपकी स्टोरी की तरफ आगे चलें, कि क्या मज़ीद चीज़ें आपने देखी हिंदुइज़्म में जो आपको समझ नहीं आती थी? एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, हुँ, ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। एकदम मतलब आँख बंद करके यकीन करते हैं। टैरोटिज़्म बोलते हैं, क्या-क्या के बोलते रहते हैं और हुँ, मेरी बारी आई जहाँ मेरी आँख खुली, वो ऐसा ही कुछ था कि मेरी शादी नहीं हो रही थी। तो हुँ, मेरा जब जातक था, जो भी था, ज्योतिषी को दिखाया, एस्ट्रोलॉजिस्ट को, तो हुँ, ही इज़ लाइक इसके ऊपर मंगल भारी है, मंगल इज़ अ प्लैनेट, ओके अगेन हियर। तो हुँ। जिसके ऊपर मंगल रहता है, तो उसकी शादी जल्दी नहीं होती है और एल्स अगर से हो भी गई, तो उसका हस्बैंड ऑन द स्पॉट मर जाएगा या तो 1-2 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने बाद तो मर ही जाएगा। क्या बात है! तो इसके लिए अच्छा, कंपल्सरी इसकी पहले एक और शादी होनी चाहिए। तो वो शादी इंसान से नहीं, वो शादी या तो जानवर से होए या तो फिर पेड़ से होए। हुँ, तो तो क्या मेरे साथ अच्छा, फिर क्या बना? सॉल्यूशन क्या ऐसे निकला? ऐसे ही कुछ कहा गया था मम्मी से कि बेटा तुम्हारी जो है अब शादी होने वाली है, तुम हुँ, सेलेक्ट कर लो कि तुम किसी मतलब जानवर से करोगी या दरख्त से करोगी? कुत्ते से करना चाहोगी क्या या फिर किसी और जानवर से करोगी या फिर इससे हुँ, आई वाज़ लाइक वंडरिंग हियर एंड देयर कि आखिर मैं इंसानों के बीच में ही रह रही हूँ ना, हुँ, ये हो क्या रहा है? मेरी खुद की माँ मुझे ऑप्शन दे रही है कि मतलब ये क्या है ये? हुँ। अच्छा, यानी कि लड़की के पास 2 ही चॉइस होती है, जानवर या दरख्त, ठीक है। अगर घर वाले फ़ोर्स करते हैं कि अगर कोई लड़की कहे कि मुझे करनी ही नहीं है, तो क्या उसको फ़ोर्स किया जाता है सनातन धर्म में कि नहीं तुम्हें करनी ही होगी, तुम घर में नहीं रह सकती? हाँ, डेफ़िनेटली वो लोग बहुत फ़ोर्स करते हैं
इतना कि मैंने देखा है बहुत से लोग या तो फिर घर छोड़ के भाग जाते हैं या तो सुसाइड भी कर लेते हैं। ओहो! ये सुसाइड वाली आपने बात बड़ी सही की। मुझे एक सवाल वैसे भी मेरे ज़हन में कई दफ़ा आता था, ऐसा रीज़न क्या है कि हिंदू मज़हब में लोग सुसाइड बहुत करते हैं? रीज़न क्या है? कुछ आपको पता है इस बारे में? प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है, कोई मंदिर नहीं जाता है तो उसको ताने मारते हैं, कोई करेक्टली फ़ॉलो नहीं कर रहा है, एक भगवान को पूजा नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर मारा जाता है ताना। जो हुँ। एस्ट्रोलॉजी है उस पे बिलीव नहीं किया तो मतलब अगर हम अपना आवाज़ उठाएँ ना तो बस हो गया काम हमारा खत्म उधर। हुँ। आवाज़ ठीक। उठाने नहीं देते हैं। सही है। मैं खुशबू अब आपकी स्टोरी की क्योंकि हम मज़ीद डिटेल्स आपसे आगे जाके हमारी बहनें भी करेंगी, सवाल करेंगी। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपने फाइनल स्टेप कब लिया? अब आपको लगा कि बस अब मेरे पास बहुत सारे रीज़न्स हैं सनातन मज़हब को छोड़ने के और फिर आपने वो क्या लास्ट कहते हैं ना कि वो एक होता है स्ट्रोक होता है, वो क्या था? और आपने फिर डिक्लेयर किया या फिर आप इस्लाम को पढ़ने लगी या किसी और मज़हब को फिर आपने क्यों नहीं चूज़ किया? व्हाई इस्लाम? मैं एक्चुअली क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ पे फ़ोर्स किया जाता था कि बाइबल पढ़ो। तो बाइबल में हुँ, हमेशा मैंने मतलब जब पढ़ी थी, बहुत अच्छे से पढ़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें मैंने कहीं देखा नहीं कि जीसस ने कहा कि मैं खुदा हूँ, मेरी पूजा करो। तो वो तो पॉइंट रहा ही नहीं मुझे क्रिश्चियनिटी में जाने का। अब हुँ, रही बात और कोई मज़हब क्या है, कुछ भी नहीं, राइट? हिंदुइज़्म है, इस्लाम है और क्रिश्चियनिटी है। हुँ, तो क्रिश्चियन में जाने का सवाल नहीं है। अब हिंदुइज़्म में ये सारा कुछ है, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी। एट द हुँ, सेम टाइम आई मेट अ गाय, हुँ, नेबरहुड, वो कोलीग भी समझ लो आप। तो हुँ, अच्छे खासे फ्रेंड थे, मैं उनसे शेयर करती थी, वो मुस्लिम थे, उनसे शेयर करती थी मैं बातें पूरी हिंदुइज़्म की और वो मुझे इस्लाम की मतलब बातें इस तरीके से बताते थे कि अल्लाह एक ही है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, ना अल्लाह की कोई स्टैच्यू है, ना कोई आई मीन कुछ ऐसा नहीं है, अल्लाह तो सिर्फ नूर है। तो आई वाज़ कन्विंस्ड, समवेयर आई वाज़ कन्विंस्ड, आई वाज़ लाइकिंग इट कि ये कुछ तो बात है। तो आई स्टार्टेड टू रीड कुरान इन इंग्लिश। ओके, माशाल्लाह। अब तो जो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही है, उससे मैं डिक्शनरी के थ्रू समझ रही हूँ, वो वर्ड समझ हुँ, नहीं आ रहे और उसको कंपेयर करने की कोशिश कर रही थी रामायण के साथ, गीता के साथ, महाभारत के साथ और हुँ, वेदास के साथ, तो एक्सट्रीम में अलग थे। मतलब आप गीता के देखोगे तो बहुत सारे वर्शन्स हैं और हर वर्शन में अलग-अलग, अलग-अलग है, ठीक है? महाभारत सेम है, सेम ऐसा ही है, बहुत सारे वर्शन्स हैं, अलग-अलग, अलग है। लेकिन कुरान एक ही है। इसके अलावा कुछ नहीं है, इसको बदला नहीं जा सकता और जितने भी मैंने पढ़ी है, मैंने गुजराती में पढ़ी है, मैंने हिंदी में पढ़ी है, मैंने तेलुगु में भी पढ़ी है और मैंने इंग्लिश में भी पढ़ी है। 4 लैंग्वेजेज़ में पढ़ी है, 4 कुरानें पढ़ी है, चारों की चारों सेम बातें बोलती हैं कि अल्लाह एक ही है। दैट वाज़ द थिंग वेयर आई वाज़ लाइक अब ये तो बनता है, अब तो चेंज होना है बस और इसको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही थी मैं। लेकिन गुड थिंग इज़ दैट कि आपको जो अल्लाह सुब्हान तआला ने जो जीवन साथी दिया वो मुसलमान थे और वो आपको गाइड करने के लिए मौजूद थे। बाकी आप खुद भी कुरान पढ़ रही थीं। कितना अरसा हो गया खुशबू आपको इस्लाम एक्सेप्ट किए हुए? कपल ऑफ 7 इयर्स। अच्छा माशाल्लाह और आपने इस्लाम पहले कबूल किया या शादी के बाद आपको आपने स्टेप लिया या डिक्लेयर किया? ज़रा ये भी बता दीजिए। शादी से बहुत पहले मैंने कबूल किया था, इट वाज़ अनएक्सपेक्टेड फॉर एवरीवन। माशाल्लाह, जी। माशाल्लाह। यानी कि इंस्पायर भाई ने किया और आप ऑलरेडी जो है वो सोच में थी और एक्सेप्ट कर चुकी थी। अच्छा, आपने जब इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था, तो क्या आपने देन एंड देयर डिक्लेयर कर दिया कि आई एम नो मोर सनातनी और अब मैं जो हूँ वो मुस्लिम हूँ? आपने ये हुँ। किया या फिर आप थोड़ा-सा डाउन डाउन रहीं, कुछ अपना कुछ छुपाया, सबसे डिक्लेयर किया था फैमिली में कि अब आप मुस्लिम बन चुकी हैं? नो, 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 नो। आप आवाज़ उठाना बहुत वो ये बात है। लेकिन जैसे बोला कि डाउन डाउन मैं करती थी एंड जब मम्मी को सबको मालूम चला तो ऐसा होता था कि मेरी फर्स्ट रमज़ान थी
اور جب ممی کو ڈاؤٹ آیا کہ یہ روزہ رہ رہی ہے، کچھ اپواس کر رہی ہے مسلمس کا اور نمازیں پڑھ رہی ہے، تو ہوں سحری ایسی تھی کہ میری پانی سے آن ہوتی تھی، سحری پانی سے ہوتی تھی، ہوں کیونکہ کھانا بلاک کر دیا جاتا تھا، تالا لگا دیا جاتا تھا، ہوں اور افطاری بھی پانی سے ہوتی تھی، تالا لگا دیا جاتا تھا۔ تو ریزن کیا تھا تالا لگانے کا؟ آپ کی وجہ سے یا ویسے ہی عادت تھی، گھر میں ہیبٹس تھی؟ نہیں، کیونکہ میں صبح اٹھ رہی تھی جلدی اور وہاں کھانے کے لیے میں ڈھونڈ رہی تھی، تو تب ان کو ڈاؤٹ آ گیا نا کہ یہ کر رہی ہے، ہاں روزہ رہ رہی ہے، بیکاز آس پاس مسلمان لوگ رہتے تھے زیادہ، تو ممی کو کہیں نہ کہیں پتا ہے اس بارے میں۔ اچھا، ڈاؤٹ تھا، صحیح۔ ہاں، تو جیسے ہی کرنے ایسے ہو گئی، تو وہ جو مومنٹ تھا نا، اس وقت پتا چلا کہ یہ تو میری ماں ہے، میری ماں مجھے کھانا بھی نہیں دے رہی ہے، مطلب ہوں انسانیت ماں میں بھی نہیں ہے، ہندوز میں تو چھوڑو، مطلب ہوں آپ اس کے بعد جہاں قرآن میں نے سیکھا کہ اللہ جتنی محبت کرتا ہے نا، اس سے کمپیریزن میں کوئی بھی آپ سے محبت نہیں کر سکتا، تو اللہ میرا پیٹ ایسے بھرتا تھا کہ مجھے بھوک ہی نہیں لگتی تھی، الحمدللہ۔ اللہ، اور چپلوں سے بھی اچھی خاصی مار کھائی ہے میں نے۔ کبھی سوچا نہیں، کبھی سوچا نہیں، دل نہیں کیا کہ یہ میں کیا کر رہی ہوں، سب کو دشمن بنا لیا، پتہ نہیں اللہ ہے بھی یا نہیں، اس طرح کے سوال آئے تھے کبھی ذہن میں؟ نیور، کیونکہ قرآن میں آلریڈی اللہ تعالیٰ نے بولا ہے نا، آزماؤں گا میں، میرے بندوں کو ہوں آزماؤں گا میں۔ پھر جب اللہ خود آپ سے بول رہے ہیں کہ میں آزماؤں گا، تو آپ کے دماغ میں ڈاؤٹ کیسے آ سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت زبردست بات کی۔ اچھا، آپ نے پھر گھر والوں کو نہیں بتایا، آپ نے شادی کیسے کی پھر؟ یہ بھی جاننا چاہیں گے ہم لوگ۔ ان کی رضامندی نہیں تھی آپ نے، یا گھر میں کچھ اس طرح کی پرابلمس ہوگی کہ آپ کو اسٹیپ لینا پڑا شادی کا؟ میں نے نمازیں میری کنٹینیو تھی، میرے روزے کنٹینیو تھے، میرے پاپا کو پتہ چلا، میرے پاپا ایکچولی RSS پارٹی اور BJP سے مطلب زیادہ کیا کہتے ہیں، اندھ بھکت ٹائپ تھے، تو ہوں وہ تو سخت نفرت کرتے ہیں مسلمانوں کو، ابھی بھی کرتے ہیں، اور وہ جب ان کو معلوم چلا تو اچھا خاصا گلا دبانے کا کاریکرم ہوا، ہوئے پیٹنے کا ہوئے کاریکرم ہوا، سب ہوا، سر لے کے دیوار سے پھوڑنے کا کاریکرم ہوا میرا، ہوں میرے پاپا کے ذریعے۔ مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں آیا، کوئی ایک بھی نہیں آیا سامنے بچانے، نہ بھائی نہ مما، کوئی نہیں۔ اینڈ من میں ایک ہی تھا کہ اللہ ہے نا، اللہ بچائیں گے ضرور، کچھ تو راستہ دکھائیں گے مجھے۔ اینڈ ہوں at that time this was the guy who said that I would like to marry you if you don't have any problem. تو ہوں اللہ نے دروازہ کھول دیا۔ ہاں، جیسے تم قرآن میں اللہ بولا کو پکار رہی، آپ اللہ کو پکار رہی تھی، اور اللہ نے جو ہے وہ آپ کو نئی چھت، نئی پروٹیکشن، محافظ، ایک آپ کو سارے دکھوں سے بچانے والا دے دیا، دیکھا؟ الحمدللہ، بولا تھا نا کہ آزماؤں گا، تو ریلیشن سے آزماؤں گا بولے تھے، ریلیشن سے آزمائے، اور ایک ہوں دروازہ بند ہوا، بند ہونے سے پہلے ایکچولی دوسرا کھول بھی دیا اللہ تعالیٰ نے دروازہ میرے لیے۔ تو اللہ کو مین وائل میرے پاپا کو بھی معلوم چلا کہ یہ شاید ان سے پیار کرتی ہے، تو انہوں نے خود بولا کہ ہوں ہمارے گھر کا سکہ ہی کھوٹا ہے، اس لیے وہ کھوٹا سکہ مطلب تم ہو، تو تم ہی چلی جاؤ یہاں سے، کچھ بھی لڑائی جیسا کچھ نہیں ہوا، بس ہم لوگ، تم چلی جاؤ گھر سے۔ بہت اسموتھلی I came out۔ ہوں اللہ تعالیٰ نے مطلب راستہ دیکھو اتنا صاف کر دیا میرے لیے کہ کچھ ایشو ہی نہیں ہوا، اور میں آ گئی ان کے پاس، سبحان، الحمدللہ۔ یعنی کوئی رکاوٹ نہیں آئی، ان کے دلوں پر یہ آ گئی بات کہ اب یہ جو ہے نا، یہ اللہ والی ہو گئی ہے، اس کو اللہ والا مل گیا ہے، اب اس کو روکیں گے یہ رکے گی نہیں، کیونکہ مارے تو کھا رہی ہے اور پھر بھی نہیں اپنے اللہ کو چھوڑ رہی۔ تو بات تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ جو ہے نا، اللہ نے اس کو چوز کر لیا اپنے دین کے لیے، پلٹنے والی نہیں ہے، تو اسی کو الگ کر دے، یہ نہ ہو کہ کہیں اس کو دیکھ کے گھر کے دوسرے لوگ بھی جو ہے نا اسلام قبول کر لیں۔ ریزن یہی ہوتا ہے نا، آپ گھر سے اسی لیے تو نکالتے، ورنہ کیا آپ ان کا کیا بگاڑ رہی تھی؟ لیکن تم آپ کی عبادت، آپ کا طریقہ، آپ کا سبھاؤ دیکھ کر یہ نہ ہو کہ کوئی اور ایکسیپٹ کر لے اسلام، اس لیے آپ کے فادر نے چاہا کہ اسی کو الگ کر لوں۔
हाँ, क्योंकि मेरा वे ऑफ ड्रेसिंग रहो, मेरा वे ऑफ बात करने का तरीका रहो, सब कुछ बदल गया था। एज़ एक्चुअली मैं बहुत रिच फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, तो लाड बहुत ज़्यादा करते थे। जिस बच्चे को बहुत ज़्यादा लाड किया हो, तो वो बच्चा कैसा होगा आपको अब तो एज्यूम कर सकते हो, राइट? तो बेशक। वैसे ही थी, डिसिप्लिन नहीं रहता था, कुछ नहीं। लेकिन कुरान जब से पढ़ना चालू किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैनर्स सिखाए। फर्स्ट मैंने मैनर्स सिखाए, डिसिप्लिन सिखाए, बड़ों की इज्जत करना सिखाए कुरान से मैंने। सुभान अल्लाह। इंसानियत की बात की आपने खुशबू, ये जो एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि हिंदुइज्म इज ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी, प्यार, लव, सब ये बातें होती हैं। आपको भी बताया गया होगा कि इस्लाम जो है वो टेररिस्ट है, जिहादी है, खून है, तो क्या ये सारी चीज़ें जहन में पहले थीं, तो ये सब चीज़ें क्लियर हुई इस्लाम पढ़ने के बाद कि ऐसा कुछ भी नहीं है? हाँ, जिसको अल्लाह कौन है मालूम चलेगा ना, वो उसको समझ में ज़रूर आएगा, क्योंकि कुरान में साफ-साफ लिखा है ये कि जो भी कुछ आयतें निकली हुई है, क्या कहते हैं, आई हुई हैं अल्लाह ताला के ज़रिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, वो थी हमारे नबी के ज़माने के वक़्त की, है ना? हमारे लिए नहीं थी वो, उनके लिए थी वो। लेकिन यहाँ पे अच्छा। मिसकंसेप्शन ये है कि लोग ये कहते हैं कि इस्लाम जो है वो टेररिज़्म का क्या कहते हैं, रिलीजन है। क्यों? क्योंकि मिसकंसेप्शन फैलाया जाता है ना। हाँ, ये बातें क्योंकि हम्म ये आए थे ना वर्स नंबर 191 चैप्टर 2 में, सूरह बकरा की ये है वर्स 191। अल्लाह कहते हैं कि एंड किल देम वेयरएवर यू एनकाउंटर देम एंड एक्सपेल देम फ्रॉम वेयर दे एक्सपेल्ड यू। ये जो भी कुछ है ये किस लिए हो रहा था? ये हो रहा था उन लोगों के लिए जो हज के लिए जा रहे थे और उनके ऊपर अटैक किया गया था कुरैश के थ्रू, राइट? और कुरान जब जब रिवील हुआ है वो कंप्लीटली हमें बताता है, सिचुएशनल के हिसाब से रिवील हुआ है, और वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रिवील हुआ है, हमारे ऊपर नहीं हुआ है। वार करना ये वो नहीं सिखाता इस्लाम जो है वो पीसफुल रिलीजन है, आपको सुकून से जीना सिखाता है, बड़ों की इज्जत करना सिखाता है, काइंडनेस, आपको लोगों की मदद करना सिखाता है। इस्लाम सिर्फ बोलने की बातें नहीं है, ये करते भी हैं, ये है, आपको इम्प्लीमेंट करना भी है। लेकिन हिंदुइज्म में सिर्फ उड़ाते हैं बातें कि हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। मेरे ही घर वाले लोगों के सामने बहुत अच्छे से बात करते हैं, और घर में देख लो मेरे साथ क्या किया। अगर वो लोग ठंडे दिमाग से सोचते और थोड़ा रहता तो अच्छा होता था ना, कि हाँ इस्लाम कबूल कर रही है, सो व्हाट, शी इज अंडरस्टैंडिंग समथिंग इज देयर, राइट? इसमें कुछ तो अलग बात होगी, इसीलिए तो इस्लाम कबूल कर रही है, वरना क्यों करती? अगर ठंडे दिमाग से सोचते तो होता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं भी सोचते खुशबू, तो इन दी एंड आप थी तो उनकी औलाद ही ना। इंसान अपने घर में जब एक जानवर पाल सकता है, तो एक ऐसा इंसान क्यों नहीं रख सकता कि वो किसी और खुदा की पूजा करे? आप ये जानवरों से इतनी मोहब्बत करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, सांप की पूजा करते हैं। एक टेम्पल तो मैंने देखा वो रैट्स की पूजा, चूहों की पूजा कर रहे हैं। तो जब आप लोग जानवरों को अपना खुदा मान सकते हैं, तो एक अपनी औलाद को कम घर का कोई कोना दे दो, वो आजाद है, वो किसी की भी पूजा कर सकते हैं, उसको अपने घर से ही निकाल दिया। तो इंसानियत किधर रही है? मैं जरा आपसे यहाँ ब्रेक लूंगी, डॉक्टर मैमुना से मैं बात करना चाहूंगी। डॉक्टर मैमुना, यू आर बैक? जी डॉक्टर मैमुना, इंसानियत की बात चल रही है, मैं ये जानना चाहूंगी, जो बातें आपके साथ शोर आ रहा है पीछे, आई गेस इट्स माइक। जी डॉक्टर मैमुना, जी आवाज आ रही है? जी अभी आ रही है आपकी आवाज। पीछे डिस्टॉर्शन है, आवाज आ रही है, जैसे पीछे कोई हवा आ रही है उसमें माइक, या तो आप हेडफोन्स रिमूव कर लीजिए। जी अब आ रही है? जी अभी बेहतर है, ऐसे ही रहिएगा। जी डॉक्टर मैमुना, इंसानियत की बात हो रही है इन कंपैरिजन हिंदुइज्म इस्लाम। आपने हिंदू मजहब का सुना, थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप हमारे सामईन को ये बताइए कि इस्लाम में इंसानियत का क्या कॉन्सेप्ट है? यहाँ पर मेरे जहन में जो नुक्ता आया है खुशबू की स्टोरी सुन के, तो
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت بلال حبشی کا واقعہ بالکل سیم تھا جس طرح خوشبو اپنا بیان کرتی ہیں کہ ان کے ساتھ کتنا برا سلوک ہوتا رہا ان کے اپنے علاقے میں جب وہ مسلمان ہوئے. یہ کوئی عام یعنی ایسا واقعہ نہیں ہے جو کسی کو نہ پتا ہو. آڈینس میں سب کو پتا ہوگا، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت بلال حبشی کے ساتھ کیا ہوتا رہا. اور جب وہ مسلمان ہوئے اور مسلمان ہو کے انہیں اتنی تکلیفیں دی گئی لیکن وہ پھر بھی انہوں نے دین نہیں چھوڑا. جب وہ مکہ میں آئے، حضرت جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے اس بندے سے خرید کے جو ان پہ ظلم کرتا تھا ان کا آقا، اس کو مدینہ میں لے کے آئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتنی عزت سے نوازا تھا کہ وہ تکلیفیں جو انہوں نے وہاں کاٹی، جب وہ مدینہ میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ حضرت بلال حبشی جو ہیں وہ اذان دیا کریں گے. تو اذان کا جو پہلی اذان جو ہے وہ حضرت بلال حبشی نے دی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو اتنی عزتوں سے نوازا کہ جب آپ گئے ہیں معراج پر تو جو جنت کی حوریں ہیں انہوں نے کہا کہ بلال حبشی تو بڑا کالا ہے، یہ تو کوئی بھی حور اس کو قبول نہیں کرے گی. تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ یہ سوچو کہ میرا بلال تم کو قبول کر لے، کہ وہ میرے لیے اتنا اہم ہے کہ اس نے اسلام کے لیے اتنی تکلیفیں سہی. تو ایک جو کنورٹڈ جو آتا ہے چھوڑ کے کسی مذہب کو اور وہ اسلام میں آتا ہے، اسلام میں اس کی کس قدر ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. بہت ساری مثالیں ہیں، میرے خیال میں ٹائم کی کمی ہے تو حضرت بلال حبشی کا میں نے واقعہ یہاں کوٹ کر دیا ہے. یہاں پہ ایک چیز ذہن میں آ رہی ہے کہ جے دیوی نے اپنا جو سٹوری بیان کی تھی کہ اسلام کے خلاف اس نے بڑی باتیں کی، بہت ساری چیزیں اس نے کیچڑ اچھالا. تو یہاں پہ خوشبو کو میں اپریشیٹ کروں گی کہ انہوں نے ان کے مذہب کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا، انہوں نے ان کے مذہب کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں کہی ہے کہ جس سے عوام میں ایک اشتعال پیدا ہو. وہ ایک عزت کے دائرے میں رہ کے انہوں نے اپنی چیز بیان کیا کہ میں نے اس وجہ سے ہندوؤں کو چھوڑا. انفیکٹ انہوں نے نام بھی لیا ہے کہ یہ وہ دیوتا ہے جن کو وہ پوجتے ہیں، جن میں کوئی بھی جھوٹ نہیں ہے. تو خوشبو نے اپنی جو کہانی ہے وہ بہت ہی اعتدال میں رہ کے بیان کی ہے. انہوں نے کوئی بھی بلیم گیم والا کام نہیں کیا، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایکس مسلم خواتین بیٹھی ہوئی ہیں وہ اسلام کے اوپر وہ چیزیں بیان کر رہی ہیں جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہیں. تو اس حوالے سے خوشبو کی میمونہ کہانی آپ کی آواز میں کچھ پرابلم آ رہا ہے، پلیز اس کو ریزالو کر لیجیے. تھینک یو. بہت شور آ رہا ہے پیچھے، مائک وغیرہ ریموو کر دیجیے. بہت زبردست باتیں ہو رہی ہیں. ڈاکٹر میمونہ نے بھی بڑی اچھی زبردست مثال سے بتایا کہ انسانیت جو ہے وہ اسلام سے ہی شروع ہوتی ہے، اور اسلام نے ہی سب سے پہلے جو ہے وہ جس طرح کا ایک عورتوں کے لیے رائٹس کے پر بیس کیا، اس وقت کی عورتوں کو رائٹس دلائے، اور وہ آج تک ہمیں ملتے آ رہے ہیں. اور آج بھی اگر ہم سب اسٹریم پہ بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے اور اس بات کی یہ تصدیق ہو جاتی ہے کہ ہمیں اسلام رائٹس دیتا ہے. ورنہ آج ہم یہاں پر ڈاکٹر میمونہ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے ماشاءاللہ، خوشبو نے جو ہے وہ بزنس مینجمنٹ کی ہوئی ہے، انوشا ماشاءاللہ بہت بہترین جاب پر ہیں، ایک بہن نے ہمیں اور جوائن کیا ہے، ان سے بھی ہم ان کا تعارف لے لیں گے. تو یہ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم لوگوں کو رائٹس ملتے ہیں تبھی تو ہم ایجوکیٹ ہو رہے ہیں، ہمیں رائٹس ملتے ہیں تبھی تو ہم یہاں پہ آج آپ بیٹھ کے آپ کے سامنے یہ پروگرام کر رہے ہیں. ہمارے گھر کی طرف سے، ہمارے گھر کی مردوں کی طرف سے ہمیں سپورٹ ہے. تو یہ ان سب چیزوں کا جو ان کو ایک طرح کا جواب ہے کہ بھائی آپ جو چیزیں ہمارے اوپر لگا رہے ہیں اسلام کے اوپر، آپ لوگ تھوڑی تحقیق کر لو. اور خوشبو دیکھیں خوشبو ہندوازم پہ بات کر رہی ہیں، لیکن ابھی تک کسی گاڈ کی کوئی برائی نہیں، کسی گاڈ کی کسی ایسی چیز کی انہوں نے بات نہیں کی جس سے کسی سناتنی بھائی یا بہن کا دل دکھے. لیکن یہیں پہ اگر ہم کمپیریزن کریں تو جو یہ ایکس مسلمس جو ابھی ہندو بن گئے ہیں یا جو آلریڈی ہندو ہیں، اور وہ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو وہ کس طرح کے ایکس مسلمس بات کرتے ہیں. وہ تمام تر گستاخیاں ہمارے رسول کی، ہمارے اللہ کی، ہمارے مذہب کی کرتے ہیں، ہمارا دل دکھاتے ہیں. آپ اپنا پوائنٹ اس طرح بھی تو رکھ سکتے ہیں جس طرح خوشبو رکھ رہی ہیں. خوشبو نے بہت بہترین مثال قائم کی ہے کہ مذہب بدلنا چوائس ہے، لیکن پھر کسی کے اپنے پریویس گاڈز کی برائی کرنا، اس کی بے عزتی کرنا، یہ تو میرے خیال سے انسانیت کے خلاف ہے. تو انسانیت اسلام کے اندر ہے، یہ آج پروف ہو گیا. خوشبو سسٹر آگے اگر بڑھیں تو اب جو ہے کیا آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کرتی ہے، آپ سے ملتی ہے، کیا ان کے تاثرات ہیں؟ بہت سال نہیں مل رہے تھے. میری ڈیلیوری ہوئی
جو بھی ہوا بچے مطلب پیدا ہوئے, still there was no conclusion, مطلب they were not living. all of the sudden one day ممی کو میں نے بس یہ کہا کہ ایک بار بات سنو, کیونکہ قرآن میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو کمپلسری ریلیجن بدلنا ہے. میرے لیے ہی صحیح, مجھے تو الاؤ کرو, میں تو آپ کی بچی نا, مجھے الاؤ کیجیے تاکہ میں آپ آ سکوں آپ کے پاس, آپ سے مل سکوں. اینڈ شی از سو کائنڈ, الحمد للہ. اللہ نے ان کے ذہن میں, ان کے دل میں بات ڈالی شاید کہ ٹھیک ہے بلا لیتی ہوں. تو فائنلی میری دوسری بیبی پیدا ہونے کے بعد میں ایوری تھنگ اسٹارٹیڈ ٹو بیکم نارمل. اینڈ ایسا ڈراسٹک چینج آیا کہ آج میری مما مجھے بولتی ہے کہ بیٹا اذان ہو رہی ہے, جا کے نماز پڑھو. الحمد للہ. ماشاء اللہ, یعنی اللہ نے ان کا دل نرم کر ہی دیا. اور یہ ہوتا ہی ہے, جو لوگ ابھی سوچ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ بعد میں جا کے پرابلمس ہوں گی, گھر والے چھوٹ جائیں گے, ایسا نہیں ہوتا, سب واپس آ جاتے ہیں. یہ صرف آپ کا ٹیسٹ چل رہا ہے. خوشبو, بہت انسپائرنگ سٹوری. اور ابھی میں آپ سے یہ گزارش کروں گی کہ اپنی آواز میں, تاکہ ہم دیکھیں کہ آپ جو ہیں وہ کتنی اچھی جو ہے وہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتی ہیں. میں نے آپ کی سنی ہے ماشاءاللہ بڑے اچھے سے آپ. تو ہماری بہنوں کے لیے ایک ایکس ہندو بہن جس نے 5 سال کے اندر اسلام کو ایکسیپٹ بھی کر رہی ہیں, حجاب بھی کرتی ہیں اور بڑی خوبصورت تلاوت بھی کرتی ہیں. خوشبو, آپ کے منہ سے ہم سورہ فاتحہ سننا چاہیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. آمین آمین. کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ کبھی شرک کرنے والی, مندروں میں گھنٹے بجانے والی آج اللہ سے ہدایت مانگتی ہے اور آمین کہتی ہے. یقین مانے دل جو ہے نا وہ خوش ہو گیا ہے اور الفاظ نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ تیرا کرم ہے کہ آپ نے ہم سب کو اپنے مذہب کے لیے, اپنے اسلام کے لیے پسند فرمایا. آپ کا فضل نہ ہوتا تو آج ہم یہاں نہ ہوتے, ہم بھی گمراہی میں ہوتے. بڑی تیزی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسپیکر کی طرف. اور ان کا اور میرا بیک گراؤنڈ سیم ہے. میں چاہتی ہوں کہ آج ہماری بہن جو ہے وہ اپنی بات سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیتی چلوں کہ میں نے جیسے اسٹارٹنگ بتایا کہ میں ایک آغا خانی مذہب سے تعلق رکھتی تھی. اور جب تک آپ اسلام کو ویسے فالو نہیں کرتے جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, تب تک آپ اسلام پر نہیں ہیں. اسلام کی جو رولز ہیں, جو اس کے فنڈامنٹل پلرز ہیں, اس کو فالو کریں گے اور اس کو مانیں گے اور ویسا ہی مانیں گے جیسا نبی نے دیا ہے, تو ہی آپ اسلام پر ہیں. لیکن انفارچونیٹلی میں ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئی جہاں پر کہا تو جاتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن ساری چیزیں اسلام سے الگ ہیں. انوشا ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انوشا سے ہی پوچھیں گے کہ انوشا, آپ نے جو ریئل اسلام ہے, جو دین مذہب اسلام ہے, اس طرف کیسے آئیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انوشا, اپنا تھوڑا سا فیملی بیک گراؤنڈ بتائیے گا. اچھا, جیسا کہ آپ نے بتایا سسٹر کہ آپ اور میں ایک ہی کمیونٹی سے بلانگ کرتے تھے. آغا خانی, اسماعیلی آغا خانی کہا جاتا ہے ان کو. ان کا جو ٹیگ ہوتا ہے دی شیعہ امامی اسماعیلی مسلم. ہم اپنے آپ کو مسلم تو سمجھتے تھے, لیکن مسلم میں جیسے ہماری فرینڈز ہوتی ہیں وہ بولتی ہیں ہم بھی مسلم ہیں. وہ جمعے کے دن نماز پڑھتی تھی, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ہم جماعت کھانے جاتے تھے.
شیعوں کی طرح ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ہم لوگوں کا جو دعا تھی وہ ہم 3 ٹائم کی دعا پڑھتے تھے انسٹیڈ آف نماز جماعت خانے میں. اور اس کے علاوہ ہم جیسے ہندوؤں میں بھجن ہوتے ہیں، دعاؤں جماعت خانوں میں گنان گائے جاتے تھے باقاعدہ. تو لیکن ہمیں کہا جاتا تھا، ہمیں نائٹ اسکول میں ہمارے جو ریلیجیس سینٹرز تھے ان میں کہا جاتا تھا کہ ہم اسماعیلی مسلم ہیں. اور جو ریلیجیس سینٹرز میں پڑھایا جاتا تھا اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ سب ہمارے امام کی طرف سے ہمیں فرمان ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آگے پڑھائیں، اور ہمارا امام جو ہے وہ بولتا قرآن ہے. تو کبھی بھی کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا تھا کہ ہاں ہم تو مسلم ہیں اور ہم جو ہے وہ اپنی بالکل صحیح اپنی لائن پر جا رہے ہیں اور ہمیں دوسرے لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں بہت چھوٹی تھی، 8 یا 9 سال کی تھی. مجھے ایک مجلس سے نکال دیا گیا تھا. وجہ یہ تھی کہ میرا نام اس مجلس میں نہیں تھا، اور اس مجلس میں نام لکھوانے کے لیے 5,000 روپے لیے جاتے تھے رجسٹریشن کے. اس کے بعد میں بہت زیادہ اپسیٹ ہو گئی، اس بات کو لے کے اپسیٹ ہوئی کہ اگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں ان ساری عبادتوں سے، ان ساری رحمتوں سے اور ان ساری برکتوں سے میں محروم ہو گئی کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. آہستہ آہستہ اسی طرح میرے جماعت خانہ جانا بہت کم کر دیا. اس کے بعد ہم کسی اور ایریا میں شفٹ ہوئے جہاں پر اسماعیلیوں کی تعداد زیادہ تھی لیکن مسلم بھی رہتے تھے. ہمارے نیبرز میں ایک آپا قرآن پڑھاتی تھی، تو میری مدر جو ہیں ان کے پاس گئی اور انہوں نے کہا کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے. تو ان آپا کو پتا تھا کہ ہم لوگ اسماعیلی ہیں اور ان کو ظاہر ہے وہ قرآن پڑھتی تھی تو ان کو پتا تھا کہ اسماعیلیز جو ہے اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں لیکن وہ فالو نہیں کرتے ان چیزوں کو. تو انہوں نے میری مدر سے کہا کہ آپ قرآن کی تفسیر پڑھیں. تو میری مدر نے کہا کہ میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے لیکن آپ مجھے صرف ریپیٹ کروا دیں. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ تفسیر پڑھیں. جب میری مدر نے تفسیر پڑھنا شروع کی قرآن کی، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے وہ ہدایت دی، آہستہ آہستہ قرآن پڑھ کے اور سمجھ کے میننگ کے ساتھ سمجھ آیا کہ ہمیں جو جماعت خانے میں علم دیا جاتا تھا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے قرآن میں. ہم اپنے گناہ امام سے معاف کرواتے تھے ایوری چاند رات، چھانٹا لگا کے، لائک پانی میں ہاتھ ڈپ کر کے. اینڈ دین جو ہے وہ چھانٹا لگتا تھا تو اس سے ہمیں یہ کہا جاتا کہ پورے مہینے میں جو تم نے گناہ کی ہیں وہ تمہارے امام نے تمہارے معاف کر دیے ہیں. ایسا کچھ قرآن میں نظر نہیں آیا. نہ قرآن میں یہ لکھا تھا کہ اللہ کے علاوہ آپ کسی اور سے دعا مانگو. تو اس طرح جو ہے میری سسٹرز نے اور ہم لوگوں نے اسلام قبول کیا. لیکن کہانی ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی. میری شادی ایک آغا خانی لڑکے سے ہوئی کیونکہ میرے بھائیوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. ان لوگوں نے ریجیکٹ کیا کہ نہیں، ہم جو ہے وہ اسلام قبول نہیں کریں گے، لائک ہم جماعت خانے جائیں گے اور ہمارا امام چلتا اور بولتا قرآن ہے، نعوذ باللہ، اور ہم اسی کو فالو کریں گے. تو ان کے تھرو جو ہے میری شادی آغا خانی لڑکے سے ہو گئی. پوری فیملی بالکل جسے کہا جاتا ہے کٹر اسماعیلی، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے تھے لیکن ان کا قرآن جو رکھا ہوا ہوتا تھا وہ بالکل دروازے کے اوپر 3-4 کپڑوں میں پیک ہو کے جہاں پر ہمارا ہاتھ بھی نہ جا سکے. اور پورے کم گھر میں اس امام کی تصویریں لگی ہوا کرتی تھی. جس مانگنا ہوتا تھا جماعت خانے جائے یا نہ جائے اس امام کے آگے ہاتھ پھیلا کے وہ دعا مانگتے تھے. اس امام سے جو ہے وہ رزق مانگتے تھے، اسی امام سے ساری چیزیں مانگتے تھے. لیکن مجھے جو ہے وہ کیونکہ میں اسلام قبول کر چکی تھی تو میں چھپ چھپ کے نمازیں پڑھا کرتی تھی. اور اسی طرح جو ہے وہ جب بھی اذان ہوا کرتی تھی میں نماز پڑھنے کے لیے کمرے میں جاتی اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے میں نماز پڑھتی تھی. تو میرے گھر والوں کو، میرے سسرال والوں کو مجھ پہ شک ہونے لگا کہ آخر میں کرتی کیا ہوں. پھر آہستہ آہستہ جو ہے میں اپنے ہسبینڈ کے سامنے نماز پڑھنے لگی تو انہوں نے اس بات پہ اعتراض کیا کہ تم جماعت خانے جاؤ، وہاں جا کے دعا پڑھو، اور جو ہے وہ یہاں پہ نماز ایسے نہیں پڑھو. ایک ہی بات ہے، ہماری دعا پڑھو یا نماز پڑھو ایک ہی بات ہے، تو پھر فیملی کو ناراض کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن میں ہر نماز میں دعا مانگتی تھی کہ یا اللہ میرے شوہر کو اور میرے سسرال والوں کو ہدایت دے. اور پھر بچے ہونے کے بعد ظاہر ہے ہمارے جو اولاد ہوتی ہے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے. تو مجھے ایسا ہوتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد بھی اسی جماعت خانے میں جا کر میری جو ہے مدرسیں کروائیں گی. یعنی جیسے ہم مسلمانوں میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس کے لیے ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور ہر جو ہے وہ مطلب ان کے لیے صدقہ دیتے ہیں. تو
ایسی تو کوئی چیز اسماعیلی مذہب میں تھی ہی نہیں. وہاں جا کر جو ہے وہ مر جاتا تھا تو اس کے نام کی ایک پلیٹ بنا کے دین جو ہے وہ جماعت خانے میں دے دی اور دعا کرا لی کہ چلو اس روحانی کو جو ہے ثواب مل جائے گا اور یہ کھانا بھی اس روحانی کو مل جائے گا. ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا. تو میں بہت دعائیں کرتی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ بس مجھے اس شرک کے جو ہے نا راستے سے نکال. آہستہ آہستہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے میری دعائیں قبول کرنا شروع کی. میرے شوہر کو میں نے سمجھائی کچھ چیزیں جو قرآن والی آپا نے تفسیر میں پڑھائی تھی. کچھ چیزیں انہوں نے بتائیں کہ لائک جو سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو پھر اگر ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں تو پھر یہ حاضر امام کہاں سے آ گیا بیچ میں. اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا. مجھے کوئی وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, مجھے کسی مجلس میں جانے کی ضرورت نہیں پڑی. میری نماز کے بعد میری دعاؤں نے اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا کہ آہستہ آہستہ میرے شوہر کے دل میں بھی سوالات پیدا ہونے لگے. اور جب انہوں نے مکھی سے اور جو اسماعیلی مشنریز ہوتے ہیں ان سے سوالات کیے تو ان کے سوالات کے جوابات نہیں تھے ان کے پاس. پھر ان کے مسلم فرینڈس تھے, ان سے رابطہ کیا, پھر انہوں نے سمجھایا, کچھ میں نے سمجھایا. اس کے بعد الحمدللہ میرے شوہر نے بھی اسلام قبول کر لیا اور اب الحمدللہ میرے شوہر اور میرے بچے بالکل اسلام میں ہیں, جماعت خانے نہیں جاتے اور الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں. جو دین اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے بہت کرم نوازش کی کہ ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم جو ہے اس کے دین میں آئیں. اور ابھی بھی میری جو ان لاز ہیں وہ جماعت خانے جاتے ہیں, ان کے لیے ابھی بھی یہ دعا ہے. آپ لوگوں سے بھی جو ہے وہ گزارش ہے کہ آپ بھی دعا کیجیے کہ وہ بھی اسلام قبول کر لیں. آمین سم آمین. میں نے پہلے بھی انوشا کی یہ سٹوری سنی اور میرے پاس ہر بار ایک ہی میرا کامنٹ ہوتا ہے اور مجھے اس چیز کا جو ہے نا وہ فخر ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہر کامیاب بیوی آدمی کے پیچھے ایک بیوی ہوتی ہے, ایک اچھی نسل کے پیچھے ایک ماں ہوتی ہے. یہ انوشا وہ مثال ہے کہ جس نے اپنے شوہر کو دوزخ کی آگ سے بچایا, اس نے اپنے بچوں کو مسلمان بنایا. ابھی بھی وہ اپنے بچوں کو جس طرح قرآن پڑھاتی ہے. اور میں ایک مثال دوں کہ ابھی 2 دن پہلے جب میں اس کے ساتھ بات کر رہی تھی تو اچانک سے اس کا سب سے چھوٹا والا بیٹا گھر میں اتنی اونچی اذان دے رہا تھا کہ میں کہتی ہوں کہ کبھی ہم لوگ جماعت خانوں میں بیٹھ کے امام کو پکارتے تھے, آج اسی گھر کی خاتون کے گھر میں ان کے بچے جو ہیں وہ اللہ کو پکار رہے ہیں اور کہتے ہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح, آ جاؤ نماز کی طرف. جو اسماعیلی منع کرتے کہ نماز نہیں ہے, روزہ نہیں ہے, حج نہیں ہے, آج اس گھر میں سے اس بچوں کے منہ سے اللہ گواہی دلا رہا ہے اپنی کہ آ جاؤ فلاح کی طرف, آ جاؤ صلاح کی طرف. یہ معجزے نہیں تو کیا ہے. میں اپنی اگر بات کروں تو میں اپنی پوری سٹوری تو بیان نہیں کروں گی, لیکن میں صرف اتنا کہوں گی کہ جس طرح ایک بیوی نے اپنے شوہر کو دوزخ کی آگ سے بچایا, اپنے بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچایا, آج وہ میرے ساتھ بیٹھ کے تقریباً ہم لوگ 1.5 سال سے اسی تبلیغ کے کام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. انوشا میرے ساتھ ہوتی ہے اور اب یہ خاتون جس نے اپنے گھر کو بچایا, آج وہ تمام اسماعیلیوں کی رہنمائی کرنے کے لیے اس پلیٹ فارم پہ میرے ساتھ موجود ہے. جذبہ دیکھیں, کافی تھا نا اس کے لیے کہ اس کا گھر محفوظ ہو گیا, خود مسلمان, اچھی مسلمان بن گئی, نماز روزے پڑھ لیتی, بس اتنا ہی ہونا تھا نا. لیکن ان کے جذبے کو دیکھیں کہ ایک عورت میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے گھر میں اسلام لا سکتی ہے اور پھر دنیا میں بھی پھیلا سکتی ہے. اپنی بہنوں کو, اپنی ماں بیٹیوں کو کم مت سمجھے, یہ نسلیں تبدیل کر دیں گی, ان کی تربیت کر کے ان کو صحیح دین پہ لے آئیں گی, ان کو بچا لیں گی. اس چیز کو کم مت سمجھیں. میں اگر اپنا واقعہ بیان کروں تو مجھے بچانے والی بھی ایک لڑکی ہی تھی. اگر وہ لڑکی مجھے تبلیغ نہ کرتی, وہ لڑکی میرے دل میں سوال نہ ڈالتی, مجھے قرآن کی طرف نہ بلاتی, تو آج علینا آپ کے سامنے بیٹھ کے اسماعیلیوں پہ بات نہیں کر رہی ہوتی. آج علینا آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایکس مسلمز پر بات نہیں کر رہی ہوتی, فیمنزم پہ بات نہیں کر رہی ہوتی, جتنے بھی ازمز ہیں اس کے خلاف علینا نہیں ہوتی. آج علینا ہے تو وہ اس بہن کی وجہ سے. اب آپ سوچیں کہ اس کا صرف وہ ایک جملہ کہ علینا تم کیا اسلام کو فالو کرتی ہو, اس کا وہ جملہ اور اس کی وہ جو بحث تھی میرے ساتھ, اس نے کتنی نسلیں بچا لی. آج علینا کا اپنا گھر سیف ہے. آج علینا باقی لوگوں کو بھی سمجھا رہی ہے. انوشا اس چیز کی گواہ ہے. ہمارے نیچے بھائی فاروق اسماعیل بھائی ہمارے موجود ہیں,
ان کو پتہ ہے کتنے لوگوں نے لائیو کلمہ پڑھا ہے, کتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. تو بہنوں کو انڈر اسٹیمیٹ مت کیجیے. آپ یہ سوچیں کہ ہماری بہنیں کیا کچھ کر سکتی ہیں اگر ان کو موقع دیا جائے. آپ, میں نے لاسٹ ٹائم بھی ریکویسٹ کی تھی کہ پلیز آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑیے, ای میل ہمارا لیجیے اور میرے ساتھ اور بنت صدیقی سسٹر کے ساتھ بات کیجیے, اور اپنی بہنوں کو کتنے اچھے ماحول میں ہم بات کر رہے ہیں اور کتنے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. کیا ہارم ہے اس میں, کیا برائی ہے؟ کسی کا ایمان ہی تازہ ہو رہا ہے نا. ہمارے ساتھ سسٹر اسماعیل موجود ہیں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گی, جو ہے سسٹر نے اپنا نام اب یہ رکھا ہے, تو میں ان سے گزارش کروں گی کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہی تھی. جی سسٹر, السلام علیکم. ہیلو ایوری ون. ہیلو. جی جی. مجھے نا ایک بار یہ خوشبو جی سے پوچھنا تھا کہ انہوں نے بولا تھا کہ اینڈ آف دا ڈے ان کی فیملی نے ان کو اپنا ہی لیا. تو ایسا میرے گھر میں بھی ہوا ہے. میرے گھر میں نہیں, مطلب میرے آس پڑوس میں ایک میری دوست تھی, ایک لڑکی جو مسلم سے شادی کر لی, اور ایک دوست تھی مسلم تھی, وہ ہندو سے شادی کر لی. اس میں کیا ہوا کہ اس میں بھی اینڈ آف دا ڈے جو ہندو فیملی تھی اس نے اپنی بیٹی کو اپنا لیا, پر جو مسلم فیملی تھی آج تک انہوں نے اپنی بیٹی کو نہیں اپنایا. اس کے پاپا بولتے ہیں نہیں, اس کی ماما بولتے ہیں تو دکھ گئی تو تیرا گلا کاٹ دوں گی, بولتے ہیں نا. تو میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہندو پیرنٹس اینڈ آف دا ڈے اپنے بچے کو اپنا لیتے ہیں پر مسلم پیرنٹس نہیں اپناتے. جیسے کہ ایکس مسلم اسپارٹکس, وہ تو بھاگا پھر رہا ہے اپنے پیرنٹس سے, اس کی ماں نے ہی گالا کاٹنے کی کوشش کی تھی نا, تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, بس آپ میرا کا ون کوشچن. اور ٹھیک ہے اسماعیل سسٹر, آپ اپنا ریلیجن بتا سکتی ہیں, نو پرابلم. ہم نے یہاں پہ اپنی بہنوں کو انوائٹ کیا, نو میٹر واٹ. یس آئی پلیز. ایم اے بون. آپ یو آر واٹ؟ یہ بون یہ بہت چھوٹا سا, بہت مائنر سے مائنر ریلیجن ہے. شاید یہ خوشبو میم سمجھ لے سکتی ہے بون, پر آپ نہیں بودھ. سمجھو گی شاید. بہت نہیں, بون. میں بہت مت میں سمجھ گئی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا, آپ بہت کا نہیں, کوشچن. بدھزم نہیں, بون یہ دوسرا ہوتا ہے ہمارا. شاید خوشبو میم سمجھ آپ کے لیتی گاڈ کا ہوگی. نام کیا ہے؟ آپ کے گاڈ کا کیا نام کیا ہے؟ آپ کیا کہہ کے پکارتے ہو اپنے گاڈ کو؟ علمبر. علمبر. دیٹ از نیو یا ٹو یا اس. ضرور آپ اس یا کو پڑھیں گے. آئی نو. ٹھیک ہے. اوکے, تو لیٹ می خوشبو آنسر یور کوشچن. میں نے کہا نا, خوشبو میم سمجھتی ہوں گی یہ بات کو. اوکے, اور لیٹ می میرا دوسرا نہیں, میرا فرسٹ دوسرا ایک لیٹ می سوال. سسٹر, let me answer your first question, then we can take another question. ہاں, is it okay? ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں, آپ نے کہا کہ ایسا کیوں ہے کہ ان کے پیرنٹس نے تو ایکسیپٹ کر لیا, تو مسلمان کی آپ نے ایک ایگزامپل دی کہ ان کے پیرنٹس نے ایکسیپٹ نہیں کیا. ہمارے پاس ایسی کتنی مثالیں ہیں کہ جہاں پر ہندو ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہ تو خوشبو کرتے ہیں, جیسے کہا نا کہ میرے پیرنٹس جو ہے وہ ان دی اینڈ انہوں نے کہا کہ تم گھر سے ہی چلی جاؤ اور یہ کر لو, ورنہ اسموتھلی تو جانے نہیں دیتے. ہمارے پاس کتنے کیسز ہیں انڈیا میں جہاں پر ویڈیوز بھی ریلیز ہوئی ہیں کہ ان کو مار دیا جاتا ہے. لڑکا جنید کو کیوں مارا گیا؟ جنید کو کیوں مارا گیا؟ کیونکہ وہ ان کی ہندو لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہا تھا. اسی طرح جو وہ لڑکا جس کا میں نے رات کو پہلو کی بات کی, تو اس کو کیوں مارا گیا؟ وہی انہوں نے کہا کہ یہ ہماری لڑکی کے ساتھ لو جہاد کر رہا ہے. اگر ہندو ایکسیپٹ نہیں کرتا تو مار دیتا ہے, لیکن ہم اس کو بلیم نہیں کریں گے. ہر بندہ اپنے حساب سے چیزوں کو ہینڈل کرتا ہے. اگر ایک مسلم اپنی بیٹی کو یہ کہتا ہے کہ تم کسی ہندو سے شادی نہیں کر سکتی, تو اس کے پیچھے ریزنس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر بیٹی پھر بھی کر لے تو ان کا دل کرے وہ بیٹی کو گھر میں جگہ دے سکتے ہیں. نہ دینا چاہے تو جس طرح خوشبو کے پیرنٹس نے کہا کہ بیٹا تم شادی کر کے جا سکتے ہو, ان دی اینڈ لڑکی نے گھر تو لیو کرنا ہوتا ہے نا, تو لیو کر سکتی ہے وہ لڑکی. نہیں اور ٹھیک ہے آپ کا بات, پر میں نے اینڈ آف دا ڈے بولا نا, کہ میں نے بولا کہ آلموسٹ آف دا ٹائم یہی ہوتا ہے نا. that is observation. میں ایک اور بات بولتی ہوں. میری ہاں خود کی کلاس میں تھی, مسلم لڑکی تھی, رائٹ, اور اس کا بوائے فرینڈ تھا, وہ بھی مسلم تھا. تو ان کے پیرنٹس نے نہیں مانی. پوچھا کیوں ٹھیک ہے. نہیں مانی, تو کاسٹ نہیں ملتی تھی نا, تو نہیں ملتی تھی اس لیے نہیں مانی. کیونکہ لڑکا جو پٹھان تھا اور لڑکی تھی جو وہ صدیقی تھی. تو میری دوست نے کہا ہے کہ صدیقی کو صدیقی سے ہی شادی کرنا ہوتا ہے اور کسی سے نہیں ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے. مجھے ڈیٹیل میں نہیں پتا,
तो ऐसा बोला। उसके बाद वो उन दोनों ने खूब मनाने की कोशिश, नहीं माने और भाग गए, ठीक है। और बाद में पेरेंट्स ने बुलाया कि 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था, बाद में पेरेंट्स ने बुलाया कि आओ, अब तुम भाग गए हो, आओ। जैसे बिना पेरेंट्स के शादी को तो मान्यता नहीं दी जाती। तो वो आए, तो लड़की को छुपा के लखनऊ ले गए, राइट। कितना मतलब कितना बोल वेरी सकते। शॉर्ट टाइम स्माइल। हाँ हम तो लोग अगर आप अच्छा, ठीक है आपको ठीक है अगर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो किडनैप you कर already लिया answered your बाद में। question. I have understand your question. Listen, नहीं my नहीं, sister. मुझे प्लीज मुझे Listen. बोलने तो दीजिए Just मुझे। let me finish. Let me put one thing. Let me put one ओके thing. ओके आपने कोई बात करनी है? You are a caller. I thought you are a speaker. You are going to talk to us about this revert story. अब आपने reverts के बाद let me complete. Don't interrupt, please. There's a request. Okay? Will you be quiet? Let me finish. ओके ओके ओके। देखिए, आपने कहा कि आपने ऑब्जर्व किया, आपकी फ्रेंड थी, ये थी, वो थी। अगर आप खुशबू से स्टोरी सुनेंगे, आप स्वाति से सुनेंगे, स्वाति आज आने वाली थी, बिकॉज ऑफ सम रीजन शी कुडंट जॉइन अस। तो अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो ये कह रही हैं कि हमारे तो लड़कियां मार देते हैं। लेकिन ये सोसाइटी टू सोसाइटी डिफरेंट है। आपने कास्ट सिस्टम की बात की, तो वी डोंट हैव एनी टाइप ऑफ कास्ट सिस्टम इन इस्लाम। डॉक्टर मैमूना अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो वो इसमें एक्सपर्ट हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस्लाम में हम कहा जाता है कि तुम्हें रंग, नस्ल और तुम्हारी जात पात से नहीं जाना चाहेगा, तुम्हें जाना चाहेगा तो तुम्हारे अमाल से, यानी तुम्हारी डीड से। अगर गुड डीड्स होंगे तो तो आपकी स्टेटस बढ़ जाएगा। अगर आपका डीड्स अच्छी नहीं है तो आपके जो है वो स्टेटस अल्लाह सुब्हान तआला के करीब आप करीब नहीं होंगे। तो हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम नहीं होता। अगर कोई इस तरह की बात करता है तो दैट इज द एक्ट ऑफ दैट इंडिविजुअल, उसकी अपनी थॉट है। डॉक्टर मैमूना रफी, आप इनको जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। योर माइक म्यूटेड स्माइल, प्लीज लेट हर आंसर योर क्वेश्चन। डॉक्टर मैमूना। जी डॉक्टर इस्लाम मैमूना। में बेसिकली कास्ट सिस्टम नहीं है, बल्कि कुरान मजीद में वाज़े तौर पे कुरान की आयत इस पर मौजूद है कि तुम्हें तुम्हारे लिए जो ज़ातें बनाई गई हैं वो तुम्हारी पहचान है, ना कि तुम्हारे लिए फ़ख्र। ज़ातें इसलिए बनाई गई हैं ताकि तुम पहचाने जाओ, ताकि पता चले कि ये बंदा किस कास्ट से है। इसमें फ़ख्र वाली या अपने आप को ये बावर करवाने वाली कोई बात नहीं है कि हम लोग कास्ट से बाहर शादियाँ नहीं कर सकते। इनफैक्ट हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी शादियाँ की, उन्होंने सारी सिर्फ़ अपने कबीले में नहीं की थी, बल्कि उन्होंने हर कास्ट में शादियाँ की। जहाँ-जहाँ आपको लगा कि इस्लाम को फैलाने के हवाले से उन्हें मदद मिल सकती है, तो उन्होंने उस कास्ट में जाके वहाँ की औरतों से शादियाँ की। अगर हम सहाबा कराम की लाइफ में देखें तो उन्होंने भी बहुत शादियाँ की और इस्लाम को फैलाने के लिए मुख्तलिफ कबीलों की औरतों से शादियाँ की। तो इस्लाम में कास्ट सिस्टम नहीं है। अगर कोई मुसलमान कहता है कि मैं कास्ट से बाहर किसी को शादी करने की इजाज़त नहीं देता, तो वो उसका अपना ज़ाती फ़ेल है, वो उसका अपना ज़ाती मामला है, ना कि उसको इस्लाम के साथ जोड़ा जाए। क्योंकि इस्लाम में कुरान में वाज़े तौर पर आयत मौजूद है कि इस्लाम ने जितनी भी कास्ट बनाई है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पहचान के लिए हैं। इसमें कोई भी ये नहीं है कि वो उस पे फ़ख्र करे। फ़ख्र करना है तो अपनी अच्छाई पर करे, अपनी नेकी पर करे। अगर फ़ख्र करना है तो किसी की मदद करके करो, फ़ख्र करना है तो कोई नेक काम करके करो। इस बात पे कोई फ़ख्र नहीं है। इनफैक्ट हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी खुतबा था, खुतबा हज्जतुल विदा, तो आपने फरमाया कि जितनी भी ज़ातों के फ़ख्र हैं, आज मैं अपने कदमों के नीचे रोंद डालता हूँ। अल्लाह आपने अकबर। फरमाया जितने भी कास्ट सिस्टम यहाँ अरबों में मौजूद, और मैं समझती हूँ जितना कास्ट सिस्टम मौजूद था ना मजबूत तरीके से वहाँ पे अरब में, उतना यहाँ पर नहीं है। तो आपने उस कास्ट सिस्टम को तोड़ा और कहा कि तमाम ज़ातों को आज मैं अपने कदमों तले रोंद डालता हूँ। और जिस इंसान ने भी फ़ख्र करना है वो इस बात पे फ़ख्र करे कि वो एक अच्छा इंसान है। ये नहीं कहा कि वो सिर्फ इस्लाम की ही बात करे। फरमाया जो एक अच्छा इंसान है, जो नेकी को तरवीज देता है। अगर आप किसी की हेल्प करते हैं, अगर आप किसी के साथ नेकी करते हैं, किसी की भलाई करते हैं, तो तब आप अपने आप पे फ़ख्र करें कि हाँ, मैंने किसी के साथ अच्छा किया। तो ये इस्लाम है, ये इस्लाम की इंसानियत है।
بے شک بالکل بہت ہی پریسائز اینڈ شارٹ آپ نے آنسر دیا, یہی پراپر آنسر ہے. اسمائل آپ اپنا مائک ذرا میوٹ رکھیں, میں بالکل اینڈ پہ آپ سے بات کروں گی. وی ہیو ادر کالرس ٹو, اور ماشاء اللہ بنت صدیقی سسٹر نے ہمیں جوائن کیا ہے. 2 منٹ السلام 2 منٹ, اب مجھے جانا ہے پلیز 2 منٹ. اب علیکم. یو آر گوئنگ ٹو سے دو سم تھنگ اباؤٹ the theme of the ہاں stream, or is it یا something else? اوکے Okay. اوکے, میں بولتی ہوں. میری ممی جو ہے وہ ہندوازم سے ہی ہے کیا, اور میری بوا نے بھی ہندو لڑکے سے ہی شادی کی تھی. تو میں نے میری کزن کو کبھی بھی ایسے ہر وقت نہاتے وہاتے نہیں دیکھا ہے, تو سچ میں. اور یہ پیریڈس میں, ہاں پیریڈ میں ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ الگ سے رہتی ہے, پر جو انہوں نے جیسا بتایا ویسا میں نے کبھی نہیں دیکھا. یہ نہاتی رہتی ہے ایسا نہیں دیکھا میں نے, سچ میں میں نے کزنوں کوشچن کو ہے ایسا یا کبھی نہیں دیکھا. کوشچن نہیں ہے میں سسٹر؟ بتا رہی ہوں نا کہ ہاں ٹھیک ہے, کوشچن آپ ہے. ہندو ہیں؟ اسماعیل آپ ہندو ہیں؟ نہیں میں بون ہوں, تب میری کزن تو ہندو ہے نا. لسن, جو ہندو رہ چکی ہیں اور جو بتا رہی ہیں ہمارے لیے کریڈیبل تو وہی ہوں گی نا. آپ تو نہیں ہیں ہندو. اگر آپ کے مذہب کے بارے میں ابھی بات کرنا شروع کر دوں تو آپ کہو کہ تم تھوڑی ہو جو مذہب کو میں بلانگ کرتی ہوں, تم نے تھوڑی پڑھا ہے اس بارے میں. تو جس نے ٹھیک ہے بتایا ہے بول دیجئے, غلط اور ہوگا تو میں بولوں گی کہ ہاں آپ صحیح ہو. ٹھیک ہے بول نہیں, تو دیجئے, جس اس میں کیا ہے. کا لسن, ابھی انہوں نے کہہ دیا کہ ساری ہندو عورتیں چاہے وہ باتھ روم میں بھی جائیں, ان کو جب گاڈ کی پوجا کرنی ہوتی ہے تو ان کو نہانا پڑتا ہے. ہم ان کی بات کو ایکسیپٹ کریں گے. آپ ہندو نہیں ہیں, اس لیے آپ کی بات جو ہوگی وہ آپ کا ایکسپیرینس ہے. ہم جو پرسنل جو رہ چکے ہیں ہم ان کی بات کو دیکھیں گے. کیپ یور مائنڈ میوٹیڈ, لیٹ نہیں می ٹاک ٹو صدیقی سسٹر پلیز. تھینک یو اچھا سو مچ, السلام اسٹے ود علیکم. اس, اسٹے ود اس. جی بنت صدیقی سسٹر السلام علیکم, ویلکم اباؤٹ. وعلیکم السلام. یہ جو اسماعیل سسٹر ہیں, پہلے تو میں مبارکباد دینے آئی تھی, لیکن جب میں نے ان کا سوال سنا تو میں نے کہا پہلے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. انہوں نے جیسے ابھی کہا کہ یہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتی ہیں, ان کو ہندوازم کے بارے میں نہیں پتہ. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ نیوٹرل رہیں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ خوشبو سسٹر نے جس طرح سے ذکر کیا کہ خواتین کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ان کو بار بار نہانا پڑتا ہے مندر جانے سے پہلے, اور ڈاکٹر میمونہ رفیع صاحبہ نے بھی بتایا کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. اور ظاہر ہے کہ کاسٹ سسٹم کو بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا ہے, یہ کہہ کے کسی عربی کو جو ہے وہ اجمی پہ فضیلت حاصل نہیں ہے, نہ کسی اجمی کو عربی پہ. تو یہ صاف کلیئر ورڈز میں جو ہے وہ کاسٹ سسٹم اسلام میں ختم کیا گیا ہے. اور جہاں تک شادی کی بات ہے, جس طرح سے انہوں نے شادی کی بات کی, تو اس میں بھی ہمیں بہت ساری احادیث ملتی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ آپ نے دین کو پریفر کرنا ہے. یعنی آپ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں, دولت ہے, شکل و صورت ہے, لیکن یہاں پہ کوئی ایسا کاسٹ سسٹم نہیں ہے. ہاں ہندوؤں میں ضرور ہے, جو یہ لوگ 4 ذاتوں کی بات کرتے ہیں, ان کے براہمن ہوتے ہیں, شتری ہوتے ہیں اور شودر ہوتے ہیں. تو اس میں تو یہ ہے کہ کوئی بھی آپس میں شادی نہیں کر سکتا, اور اسپیشلی جو نچلی ذات کے لوگ ہوتے ہیں ان کو تو چھو بھی نہیں سکتے آپ. تو پھر بالکل میرا خیال ہے کہ اگر یہ اسماعیل سسٹر جو ہے وہ نیوٹرل رہیں تو زیادہ بہتر ہے. زیادہ اچھا لگے گا. اور ہمارے ساتھ فرسٹ ٹائم جڑی ہیں, اور میں چاہتی ہوں کہ نیکسٹ ٹائم بھی وہ ہمیں آئیں اور اب ہمارے ساتھ اسٹیج پہ رہیں. اور ہم ایک مثال بنانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کسی بھی ریلیجن کی بہن آئے گی تو اس کے سوال کو ہم ایڈریس بھی کریں گے, ہم اچھے سے جواب بھی دیں گے وداؤٹ گوئنگ انٹو اینی کانفلکٹ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے اسماعیل سسٹر, آپ کے کوئی کوشچنس ہوں گے تو ضرور لیں گے. کچھ اور ہمارے پاس کالرس موجود ہیں, ہم ان سے ذرا بات کر لیں, پھر آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے. سلطانہ سسٹر السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ کا مائک میوٹ ہے سسٹر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر, کیا کہیں گے آج کے شو کے بارے میں, ہماری اسپیکر سے؟ میں انڈیا سے ہوں, اور میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں. مجھے بہت اچھا لگا آپ کی یہ اسٹریم, اور کیونکہ آج بہت ضرورت ہے. جب ہم یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سے جو ہے تو اسلام کے خلاف جو ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں, تو اس میں جو ہے تو لیڈیز کا ورک مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے. تو آپ نے شروع کیے تو مجھے بہت خوشی ہوئی. میں پھر سے آپ کو جو ہے تو مبارکباد دینا چاہتی ہوں اس کے لیے. بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا, اور میں تو چاہوں گی کہ ہماری جتنی بہنیں ہمارے ساتھ جوائن کری ہیں
وہ ہر فرائیڈے کو ہم لوگ اپنا پروگرام رکھیں گے, ٹائمنگز بھی یہی رہیں گے, اور آپ اپنی ہیبٹ بنا لیں کہ چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح لیکن آپ ہمیں جوائن کریں, تاکہ آپ اگر آپ ایک لفظ بھی کوئی انسپریشنل قرآن کی حدیث, کوئی آپ دین کا تبلیغ کی بات کرتی ہیں تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ رہے. یہ ویڈیوز کبھی بھی انٹرنیٹ سے ختم نہیں ہونے والی, اور آپ کی باتیں جو ہے نا وہ آپ کے لیے کتنی رحمتیں پیدا کر سکتی ہیں آخرت میں, وہ آپ کو اس کا اندازہ انشاءاللہ جیسے سے آپ ہمارے ساتھ جڑیں گی اس کا آپ کو ہوتا جائے گا. سلطانہ سسٹر ہمارے ساتھ رہیے, اور میری ریکویسٹ ہے کہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ ہمیں جوائن کیجیے گا. اور آپ ماشاءاللہ انڈیا سے ہیں اور آپ بورن مسلم ہیں, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی. جی سسٹر, میرا یہ سوال ہے کہ آج جو مسلم غیر مسلم ہو رہے ہیں تو یہ جو ہو رہا ہے تو اس پہ اپن کیسے ورک کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, دیکھیں جو غیر مسلم ہو رہے ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ لوگ کچھ بھی نہیں ہے, انہوں نے صرف پروپیگنڈا کیا ہوا ہے, اور پروپیگنڈا کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کو بہت زیادہ فائنینشیل سپورٹ ہے, ان کو پولیٹیکل سپورٹ ہے. اگر یہ زیادہ ہوتے تو آج یہ گنے چنے 4-5 کیوں ہمیں دکھتے ہیں, اور وہی لوگ کیوں دکھتے ہیں, اور ان کے پاس تو باتیں بھی ختم ہو گئی ہیں, اور یہ صرف اپنے ایجنڈا کو پروپیگیٹ کریں کیونکہ ان کو پلان کیا گیا ہے. اصل میں مسلمان زیادہ ہو رہے ہیں, اور یہ چیز آپ لوگوں کو پتہ ہے, اور بنت صدیقی بھی ان کو ریلیٹ کریں گی کہ آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اسلام ہے, ناٹ لیونگ اسلام اور ایتھیزم اور ہندوازم, ناٹ ایون کرسچینٹی بھی ختم ہو کے رہ گیا. تو جو دین بڑھ رہا ہے اس کا چرچا بھی ہے, اسی سے سب تھریٹ بھی فیل کر رہے ہیں. اگر آپ کو میں ایک مثال دوں کہ ایسا کیوں ہے کہ سارے مذہب مل کے ایک ہو گئے ہیں اور سارے اسلام کے خلاف ہو رہے ہیں, اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ جس کو پاور میں آتا دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمیں ختم کر سکتا ہے, انہوں نے آپس میں جٹ گئے. حالانکہ ایتھیزم سپورٹ نہیں کرتا ہندوازم کو, کرسچینٹی سپورٹ نہیں کرتی ہندوازم کو, ہندو کسی کو بھی سپورٹ نہیں کرتے, لیکن یہ آج ایک پلیٹ فارم پہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو سب کو پتا ہے کہ اسلام پھیل رہا ہے, اور یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اسی طرح تبلیغ کریں, ہم اسی طرح اپنی مذہب کی اچھائیاں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ہم وہ بیان کریں, ہم بتائیں کہ آپ لوگ جو جھوٹا پروپیگنڈا پھیلا رہے ہو اسلام کے بارے میں, یہ سب جھوٹ ہے, یہ بکواس ہے. کیونکہ اگر یہ سچے ہوتے تو آج وومن اسٹریم چل رہی ہے, تو کیوں نہیں جے دیوی پوجا, کالی دیوی, پیلی دیوی, یہ سب کیوں نہیں آ رہی؟ ہم نے تو کہا تھا نا کہ آ جائیے, بات کرتے ہیں اچھے ماحول میں. اگر یہ سچی ہوتی تو آج ہم سے آ کے بات کرتی. کیوں یہ ہماری بات کو نہیں سمجھتی؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس وہی چند ایک پیپر پہ لکھے ہوئے آرگیومنٹس ہیں جو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں, اور وہ جب تحقیق کرو ان کو کتنا بار جواب بھی دے جا سکتا ہے, وہ سب غلط ہے, اس پہ کوئی بیسس نہیں ہے. تو خیر آپ ساتھ رہیے, اور ان سے مقابلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, اسلام خود ہی اب پریویل کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. ٹھیک ہے, آپ کا اور کوئی مزید سوال ہو تو مجھے بتائیے گا, میں ضرور. ہم چلتے ہیں ڈاکٹر میمونہ رفیع باجوہ کی طرف, اور آخر میں اس اسٹریم کے, کیونکہ اب کچھ ٹائم رہ گیا ہے, اور میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر میمونہ آج پوری اس ساری اسٹریم کو سمرائز کرتے ہوئے, سارے پوائنٹس کو سمرائز کرتے ہوئے یہ تھوڑا سا ہمیں بتا دیں کہ جو بہنیں اسلام کی طرف آئی ہیں, اسلام ان کو کیا مقام دیتا ہے, ان کی کس طرح جو ہے وہ عزت ہے معاشرے میں, اور کیا ڈفرینس ہے جب وہ پہلے جس مذہب میں تھیں اور اب اسلام ان کو کیا سہولیات, کیا ان کو رائٹس دیتا ہے, اور اسلام کس طرح بہتر ہے باقی سارے ریلیجن سے. سب سے پہلے تو بہت مبارکباد علینا جی آپ کو, اور انوشے اور خوشبو, ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا ہے. میں آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کروں گی, آپ انڈیویجل, آپ کہہ رہی ہیں انڈیویجل مبارکباد دے رہی ہیں, ماشاءاللہ ہماری گرینڈ اسٹریم ہے, ہم سب ایک یس, ٹیم ہے, ہم سب کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا وہ رحمت ہو, یہ آپ کی, ہم سب ایز اے ٹیم جو ہے اس مبارکباد کے مستحق ہیں. جی جی بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں. اصل میں اپنی اپنی سٹوریز بیان کی ہیں نا یہاں پہ خوشبو نے, انوشا نے, تو یقین کریں بڑی وہ روح پرور سی ماحول بن گیا تھا. ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ حضرت بلال حبشی والا واقعہ ذہن میں آ گیا جب خوشبو کی سٹوری میں سن رہی تھی کہ جس طرح ان کے اوپر مظالم ہوئے اور وہ مدینہ میں آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزتوں سے نوازا. جو خواتین اسلام میں آئی ہیں, جو آنا چاہ رہی ہیں اور وہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ اسلام کیا ان کو رائٹس دیتا ہے, خوشبو نے یہ چیز بیان کر دی. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ مینسز ہو جائیں تو عورتوں کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں. بتایا جاتا ہے جی اس کو مینسز ہو گئے ہیں, یہ بھی اناؤنس کیا جاتا ہے کہ اب یہ بالغ ہو گئی ہے, جو کہ ایک بڑی امبیرسنگ چیز ہے.
اور ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ اس چیز کو بڑی شرمندگی سمجھا جاتا ہے، بڑی حیا ہمارے معاشرے میں ہے، جو اسلامی معاشرہ ہے، اسلام میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے شرم آ رہی ہوتی ہے۔ تو ہمارے گھروں میں ایک حیا کا ماحول ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اگر اسلام میں دیکھیں عورتوں کے مسائل پہ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ نے زیادہ بات کی ہوئی ہے، مردوں نے اس پہ بات نہیں کی ہوئی زیادہ۔ حضرت ام سلمہ سے آتی تھی خواتین مسائل پوچھنے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انفیکٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسائل سے آگاہ بھی اس لیے کیا تھا کہ جو مسائل عورتوں سے متعلقہ ہیں وہ ام سلمہ اور عائشہ ڈیل کیا کریں گی۔ تو اتنی پرائیویسی ہے کہ خاتون اپنا مسئلہ بیان کرتے ہوئے شرم نہیں محسوس کرتی تھی، کیونکہ وہ خاتون کے سامنے بیٹھی تھی۔ تو یہاں یہ ماحول ہے کہ مینسز ہوتے ہیں تو سب کو بتایا جاتا ہے، وہ بیچاری منہ چھپاتی پھرتی ہے۔ اسلام نے رائٹس دیے ہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ عورت کو ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے پورے معاشرے کی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ تو اسلام رائٹس دیتا ہے تعلیم کے رائٹس، اسلام رائٹس دیتا ہے کہ ایک ماں جو ہے اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی ہے اسلام نے، عورت کا اتنا رتبہ بیان کر دیا ہوا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہن کا میں آپ کو بیان کر دوں کہ جو سسٹر ہے، آپ کی ایک رضائی بہن تھی، تو ایک مرتبہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، تو آپ ان کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے، تو صحابہ کرام دیکھ رہے تھے کہ آپ کھڑے ہو گئے، یہ عام خاتون نہیں ہوگی۔ تو آپ کے پاس اس وقت جو چیزیں اویلیبل تھیں، کھجوریں تھیں، کچھ اور بھی چیزیں تھیں، تو آپ نے ان کو دے دی، فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ تو آپ نے کہا، ان کی بہن نے کہا کہ میرے قبیلے کے کچھ بندے آپ نے پکڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ معاملات میں صحابہ کرام سے مشورہ لیتا ہوں، لیکن چونکہ میری بہن آ گئی ہے تو اب میں مشورہ نہیں لوں گا، کیونکہ یہاں بہن کا معاملہ ہے۔ تو آپ نے اس قبیلے کے بندے چھوڑ دیے، وہ رضائی بہن تھی اور آپ نے ان کی اتنی عزت کی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ماں کی اتنی عزت ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، بہن کی اتنی عزت ہے کہ بھائی بہن کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا، اور اتنی عزت ہے کہ اللہ پاک نے سورہ نساء میں عورتوں کے رائٹس بیان کر دیے ہوئے، بہن کا حصہ، ماں کا حصہ، بیوہ کا حصہ۔ انفیکٹ عورت جس روپ میں موجود ہے اس کے حصے قرآن میں بیان کر دیے گئے ہیں، اس کو رائٹس ملتے ہیں۔ اگر اس کو کوئی رائٹ نہیں دے گا تو وہ عدالت جا سکتی ہے، اگر مرد اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا تو وہ عدالت سے جا کے کھلا لے سکتی ہے۔ اتنی آزادی، اتنے رائٹس میں کہتی ہوں کس مذہب میں ہے؟ ہندوازم میں تو ایسی چیزیں ہے ہی نہیں ہیں، آپ کرسچینٹی میں دیکھیں اس میں بھی نہیں ہے۔ تو اسلام تو رائٹس ہی بڑے دیتا ہے خواتین کو۔ جی جو بالکل خواتین آنا چاہ رہی ہیں، آئی ہوپ کہ وہ میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، ذرا ارجنٹ میسج آیا تھا ہمارے مفتی عبداللہ مناج کی طرف سے، ہماری ایک سسٹر نے جوائن کیا ہے، او شی لیفٹ۔ اصل میں وہ سسٹر فرحت جہاں نے ہمیں جوائن کیا تھا، ان کے پاس ٹائم بڑا کم رہتا تھا، میں چاہتی تھی کہ ان سے پہلے کامنٹ لے لیتے، لیکن انشاءاللہ وہ دوبارہ جوائن کر لیں گی۔ سسٹر آپ آئیے گا، میں انشاءاللہ آپ پہلا کامنٹ آپ کا لے لیں گے۔ جی ڈاکٹر میمونہ، سوری فار دا انٹرپشن، آپ کنٹینیو کیجیے۔ جی کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ جو خواتین سن رہی ہیں اور وہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ اسلام کیا رائٹس دے رہا ہے، اور یہاں پہ ہندو خواتین آئی ہیں جو کہ ہندو مذہب کو چھوڑ کے اسلام نے ان کو قبول کیا ہے، یعنی اسلام قبول کیا ہے انہوں نے، اس میں کیا خوبی انہوں نے دیکھی؟ اسلام میں آنے کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ انہیں سب سے پہلے تو وراثت میں حصہ دے دیا جاتا ہے بیوی کی صورت میں، اس کے بعد اگر وہ بیوی نہیں رہتی، وہ بیوہ ہو جاتی ہے، تو وہ بیوہ کی صورت میں بھی وراثت کا حصے دار بن جاتی ہیں۔ تیسری صورت میں اللہ کہتا ہے کہ اپنی ماں کے آگے اف نہیں کرنا، قرآن کہتا ہے ماں باپ کے آگے اف تک نہیں بولنا، چاہے وہ تمہارے ساتھ غصے میں بھی بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تمہاری بلائی ہے۔ بالکل، تو ماں کی اتنی عزت ہے کہ اس کے سامنے آپ نے بولنا نہیں ہے، اس کی عزت کرنی ہے، اس کے قدموں تلے جنت ہے، جنت جس کے پیچھے لوگ کیا کیا نہیں کر جاتے، فرمایا ماں کے قدموں تلے ہے، اور باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے۔ جی اب ڈاکٹر ماں میمونہ، کی اتنی عزت ہے۔ جی سسٹر فرحت جہاں آئی ہیں ہمارے پاس،
सॉरी, मैं आपसे थोड़ा सा टाइम लूँगी, इंटरप्ट कर रही हूँ आपको, बार-बार माज़रत चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर फरहत जहाँ, वेलकम वुमेन शो में आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। जी सिस्टर, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी आ रही है बिल्कुल। वालेकुम सलाम। मुझे बहुत खुशी हुई आपके स्ट्रीम में आकर, मुझे बहुत अच्छा लगा अपनी सारी बहनों की स्टोरी सुनकर कि किस तरह वो कन्वर्ट हुई है, और मैं तहे दिल से सबका इस्तकबाल करती हूँ इस्लाम में। मोस्ट वेलकम। और ये मैं पहली बार ज्वाइन करी, थोड़ी नर्वस हूँ मैं। नहीं, इट्स ओके। आप अपना थोड़ा माइक जो है ना मैं भी दूर रखिए दूसरे फ़ोन से या आपकी जो कॉर्ड है ना उससे। अच्छा, तो मैं वॉल्यूम तो फुल है। नहीं, नॉट द अब आ रही वॉल्यूम, है कुछ सही से? स्टैटिक स्टैट्स हो रहा है, वो आपका कोई डिवाइस या तो करीब है फ़ोन के या आपकी जो अच्छा, हैंड अभी फ्री ठीक की है? जो अभी ठीक है, परफेक्ट। जी। अच्छा अच्छा जी। मैं भी यहाँ जॉब भी करती हूँ, और मैं यही कहना चाह रही हूँ कि इस्लाम ने कभी ऐसा नहीं है कि औरतों को हुकूक नहीं दिए, वो उनके दायरे में रहकर सब चीज की आजादी। और फिर ये इस्लाम ही तो है जो कहता है कि तालीम सबके लिए एक बराबर है, और फिर ये तालीम हम लोगों को इस्लाम से ही मिला है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इस्लाम हम औरतों को बॉन्डिंग में रखता है? इतने सारे हुकूक तो हमें दिए, और आज हम लोग जो भी एडुकेट हो रहे हैं, तो ये सब उसी इस्लाम का ही नजरिया तो है जो हमारे फैमिली, हमारे बड़े फॉलो कर रहे हैं, और हम लोग फॉलो करें कि आज हम लोग आज़ादी के साथ काम करें। मैं भी मेडिकल पर्सन हूँ और वहाँ जॉब करती हूँ, तो पूरी तरीके से आज़ाद हूँ, पर दायरे में रहकर। इसका ये मतलब नहीं कि आज़ादी का हम कुछ भी जानवरों की तरह इख्तियार कर लें। मुझे अच्छा लगा सारी बहन, तो बस यही कहना था। ज्यादा तो वक्त नहीं है मेरे पास, और मैं ज्यादा वक्त आप लोगों का लेना भी नहीं चाहती। थैंक यू सो मच मुझे वेलकम करने के लिए, और सारी बहनों नहीं, को हमारी जज़ाकुल्लाह। कोई बात नहीं। आप टाइम भी ले सकती हैं, आप हमारे साथ यहाँ पे रुक भी सकती हैं, ठीक है, आप ज़रा मसरूफ़ होंगी। थोड़ा-सा आपका माइक का इश्यू हो रहा है, तो मुझे थोड़ा आपका म्यूट करना पड़ा माज़रत के साथ। लेकिन आप इसी तरह चाहे हमारे साथ बैठ भी जाएँगी, तो हमारे लिए जो है वो एक बहन का सहारा, बहन हमारे साथ होगी, और इस तरह बाकी बहनें भी हमारे साथ इंस्पायर होंगी हमारे आपको देखकर। तो हमारे पास जो है वो अगर कोई बहन अपना कमेंट रखना चाहती हैं, मैं बिनती सिद्दीकी सिस्टर से जो है वो जानना चाहूँगी, उसके बाद फिर डॉक्टर मैमुना के पास चलते हैं। सिस्टर बिनती सिद्दीकी, आज आपने स्ट्रीम सुनी है और रिवर्स स्टोरी भी सुनी है खुशबू सिस्टर की, अनुषा की, मेरी ब्रीफली, क्या कहना चाहेंगी इन बहनों को आप? सबसे पहले तो मैं कुरान की एक आयत है सूरह अनकबूत की, और जिन्होंने हमारी राह में कोशिश की ज़रूर हम इन्हें अपना रास्ता दिखाएंगे। तो अल्लाह ताला जो है वो उन्हीं लोगों को अपना रास्ता दिखाते हैं जिनके दिल में थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर होता है, और वो चाहते हैं कि हमें जो है वो सच्चाई का पता चले और सच्चाई की तलाश करते हैं। यानी अल्लाह ताला को चैलेंजेस नहीं देते, अल्लाह ताला से सच्चे दिल से मांगते हैं। तो मैं अपनी सारी बहनों को बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी, क्योंकि इस तरह के माहौल में रहना, जिस तरह से खुशबू सिस्टर ने भी अभी ज़िक्र किया कि फ़िज़िकल वायलेंस का भी सामना करना पड़ा उनको, खाना बंद कर दिया जाता था। तो मैं अपना देखती हूँ कि हम तो शुक्र करना चाहिए हम लोगों की, कितनी बड़ी नेमत है इस्लाम, जो अल्लाह ताला ने हमें इसी मज़हब में जो है वो पैदा किया, और हमारी बाकी बहनों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो बहुत मुश्किल काम है और बहुत हिम्मत का काम है हक़ की तरफ आना, और आप सबको बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला हम सबको अपने दीन में इस्तिकामत अता फ़रमाए। आमीन। आमीन सुम आमीन। बिल्कुल, और हम खुशनसीब है कि आज हम ऐसी बहनों के साथ बैठे हैं जिनको अल्लाह ने अपने दीन के काम के लिए चुना है। दीन का काम हर कोई नहीं कर सकता, ये जिससे लिया जा सकता है ना, सिर्फ़ वही कर सकता है। आप देखिए सबके जज़्बे जो है ना इस वक़्त उंडल रहे होंगे, जो हमारे भाई हैं ना वो भी चाह रहे होंगे कि उनकी घर की बहनें, बेटियाँ, ख़वातीन आएँ, लेकिन अल्लाह लेगा उसको जिसको अल्लाह चाहेगा। अब ये सोचें कि ऐसी कौन-सी कमी है, ऐसी कौन-सी वजह है कि आज आपकी बहन इस स्ट्रीम पे नहीं है। खुद ही सोचिए कि ऐसा क्या कर दिया कि अल्लाह आपको इस काम के लिए नहीं चुन रहे। तो ज़रा सोचिएगा कि आपको तबलीग के काम के साथ जुड़ना है, और हम खुशनसीब है कि आज हम कभी हम बिनते सिद्दीकी हम खाली 2-3 लोग थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह बहनों की जो है वो जो है वो एक ग्रुप हमारे पास जमा हो गया है, और अल्लाह का करम है हमारे साथ। डॉक्टर मैमुना की जो बात थी वो नामुकम्मल रही। मैं चाहूँगी कि सिस्टर अपनी बात मुकम्मल करें। टाइम बड़ा कम रह गया, इंशाल्लाह इसको कंक्लूड करेंगे विदिन 20 मिनट्स। डॉक्टर मैमुना, सॉरी, आप कंटिन्यू कीजिए।
جی میرے ذہن میں ایک پوائنٹ آ رہا تھا کہ جتنے بھی ایکس مسلم خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور اعتراضات کرتی ہیں آ کے اسلام کے اوپر، اور یہ کہتی ہیں کہ ہم نے مذہب چھوڑ دیا یا جس بھی مذہب میں چلی گئی، ان کے برعکس میں نے دیکھا ہے کہ خوشبو نے آ کے جتنی چیزیں یہاں پہ بیان کی ہیں کہ میں نے کیوں ہندو مذہب کو چھوڑا، تو بڑے اعتدال میں رہ کے انہوں نے اپنی کہانی بیان کی ہے. کس قدر انہوں نے رسپیکٹ کے دائرے میں رہ کے یہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے اس مذہب کو کیوں چھوڑا. انہوں نے کیچڑ نہیں اچھالا. سب سے بڑی بات انہوں نے تلاوت کر کے یہ بتا دیا ہے کہ ہاں وہ ایک سچی مسلمان بن کے آئی ہے. تو اسلام کی حقانیت کا اظہار اس سے بڑھ کے کیا ہے کہ ایک خاتون جو کسی اور مذہب سے آ کے اسلام میں آئی ہیں اور ان کو اتنا اچھا لگا ہے اسلام میں آ کے کہ بہت کم عرصے میں اتنی خوبصورت تلاوت انہوں نے کی ہے. یقین کریں بڑی روح پرور فیلنگس تھی جب وہ تلاوت کر رہی تھی، اور اتنی خوبصورت آواز اللہ نے ان کو دی ہے، اللہ نے ان کو چنا ہے اس کام کے لیے. خواتین کے رائٹس ان کو پتہ چل گئے ہوں گے جب وہ آئی ہیں اسلام کی طرف. ٹائم کی کمی ہے، میں صرف سیدھا جو نکات ہیں ان کو بیان کر دوں جو میں نے پہلے بھی بیان کیے ہیں کہ اسلام آپ کو تعلیم کے رائٹس دیتا ہے. میں خود پی ایچ ڈی ہوں اور میں ایک ایسے گھرانے سے ہوں جو کہ بہت پیور اسلامی گھرانہ ہے. اس کے باوجود مجھے یونیورسٹی لیول تک میں پڑھی ہوں، اور نہ صرف میں پی ایچ ڈی ہوں بلکہ میں ڈفرینٹ یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی ہوں. تو میری فیملی مجھے سپورٹ کرتی ہے، اتنا سپورٹ کرتی ہے کہ آج میں یہاں پہ چینل پر بیٹھی ہوں، میرا اپنا بھی چینل ہے. تو اسلام آپ کو پڑھنے کی طرف مائل کرتا ہے، اسلام آپ کو ایجوکیشن کی طرف مائل کرتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو ایجوکیٹ نہ کرتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنے کی ایک مین وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ایک ینگ خاتون ہے، اور ایک جو ینگ ذہن ہوتا ہے وہ چیزوں کو بڑی جلدی یاد کرتا ہے. تو حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ جو ہے وہ ینگ خاتون تھی. ان سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی مسائل جو خواتین سے متعلقہ ہے وہ ہمارے تک آ رہے ہیں. تو اسلام آپ کو رائٹ دیتا ہے تعلیم حاصل کرنے کی. وراثت کے رائٹس میں نے بیان کر دی ہے سورہ نساء میں. اللہ نے خواتین کو کہاں کہاں کون کون سے رائٹس دیے ہیں. پھر آ جاتے ہیں عورتوں کے سماجی حقوق کے اوپر جو گھر میں حالات ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اے ایمان والو، اے ایمان والے مرد، عورتوں کے معاملے میں مجھ سے ڈرتے رہو، کہ عورتوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا. اسلام آپ کو منع کرتا ہے کہ آپ کسی عورت کے اوپر ہاتھ اٹھائیں. جو تشدد ہے اس کے حوالے سے میں نے بیان کیا یہ بات. معاشی حقوق آ جاتے ہیں وراثتی. معاشی حقوق میں یہ بھی آ جاتی ہیں چیزیں کہ خواتین باہر جا کے کام کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی. تو اسلام اجازت دیتا ہے آپ کو کہ آپ دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے، اپنے دائرہ حجاب میں رہتے ہوئے آپ جا کے جو مرضی کام کریں. ایک جو عورت اور مرد کے درمیان ایک اللہ نے رکھی ہوئی ہے لائن رکھی ہوئی ہے، آپ اس کو کراس نہ کریں. حجاب میں رہتے ہوئے آپ ہر کام کریں. آپ ڈاکٹر کا پیشہ اختیار کریں، آپ ٹیچر بن سکتی ہیں. ہاں جو مردوں کے شعبے ہیں وہ مردوں کو ہی سوٹ کرتے ہیں. اگر عورتیں وہاں جاتی ہیں تو ان کو بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ خواتین شادی کے بعد بہت سارے فیزز سے گزرتی ہیں. تو لہٰذا عورتیں جو ہے وہ عورتوں کے ہی سرکل میں اچھی لگتی ہیں. تو اسلام آپ کو معاشی حقوق دیتا ہے لیکن دائرے میں رہتے ہوئے. تو کنکلوڈ میں یہ کرنا چاہوں گی کہ کوئی ایسا حقوق نہیں ہے کہ جو اسلام آپ کو نہیں دیتا، جو خواتین کو نہیں دیتا. آپ کو سماجی حقوق بھی دے رہا ہے، آپ کو معاشی بھی دے رہا ہے، انفیکٹ آپ کو وراثت میں بھی حصہ دے رہا ہے. کوئی آپ کے وراثتی حقوق نہیں چھین سکتا. سب سے بڑی بات، آپ جس مرد کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے آپ کھلا لے کے جا سکتی ہیں. اتنا بڑا حق ہے یہ. اور آپ دیکھیں ادر ریلیجنز میں یہ چیزیں نہیں ہیں، نہ کرسچینٹی میں ہے اور نہ ہی ہندوازم میں ہے. یہ خوشبو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہوں گی کہ ہندوازم میں کتنا سخت ہے یہ معاملہ. تو اسلام تو آپ کو بڑی جو ہے وہ کھلی چھوٹ دے رہا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو خوشحال طریقے سے گزاریں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر میمونہ. آپ بہت ہی خوبصورتی سے شارٹ اینڈ پریسائز بٹ ٹو دا پوائنٹ، اور پوائنٹ ہم نے رکھ دیا کہ آج ہم آپ سب کے سامنے ہیں
اور یہ اس بات کی گواہی ہے کہ تعداد بڑھ رہی ہے، بہنیں ہمیں جوائن کریں گی، اور اسلام دین کی جو ہے وہ خوبصورتی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہم جڑ کے کتنے اچھے طریقے سے لائیو سٹریم کر رہے ہیں، نہ کسی مذہب کو برا کہا، نہ کسی مذہب کے خداؤں کو برا کہا، اپنی بات بھی رکھ لی اور ایک اچھا ماحول بھی بنایا، کسی سناتنی کا دل نہیں دکھا یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں ہم نے کسی بھی مذہب کی بات اس طرح نہیں کی کہ جس سے ان کا دل آزاری ہو، جو فیکٹس تھے وہ بیان کیے گئے۔ لیکن اگر آپ یہی کسی ایکس مسلم کے چینل پہ جائیں جہاں پہ سناتنی بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کس طرح اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، یہاں پہ فرق پتہ چلتا ہے کہ اصل ہیومینٹی ہے کس مذہب میں۔ ہم نے آپ کو پروف کر کے بتایا کہ ہمارے مذہب میں جو ہمیں سکھایا جاتا ہے ہم اس کا آج عکس بن کر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ ان کے چینلز پہ جائیں گے تو آپ کو صرف سپر چیٹس، وہاں پر گندی زبان، تانا زنی، کسی کے خداؤں کا مذاق اڑانا، کسی کی مقدس شخصیات کا مذاق اڑانا، تو ان کا مذہب ان کو جو سکھاتا ہے وہ وہاں پہ ڈسپلے کر رہے ہیں۔ اور آج ہم نے جو ڈسپلے کیا ہے وہ آپ کو ایک خوبصورت طریقے سے اختلاف کو رکھتے ہوئے بتایا کہ کس طرح اختلاف رکھ سکتے ہیں۔ اسی تھیم پر چلیں گے انشاءاللہ، آگے بھی ہمارے پروگرامز ہونے والے ہیں۔ آن منڈے کا سسٹم پہ ہماری سسٹر بنت صدیقی پھر وومن اسٹریم رکھنے والی، لیڈیز اسپیشل رکھنے والی ہیں، وہاں پر بھی تمام بہنیں ہمیں جوائن کیجیے۔ اور ان دی اینڈ میں جو ہماری مین اسپیکرز تھیں، سب سے پہلے میں خوشبو سے کہوں گی کہ وہ آج کی اسٹریم کے بارے میں اور اپنی فیلنگس کے بارے میں جو ہے یا جو بھی پیغام دینا چاہیں اپنی سناتنی بہنوں کے، جو آپ کی پریویس جو آپ کا ریلیجن تھا، آپ ان کو کیا پیغام دیں گی؟ جی خوشبو آپ کا مائک میوٹ ہے۔ جی جی، آج کا شو ریلی اٹس راکنگ، اللہ کا کرم کہ مجھے موقع ملا یہاں آگے اپنی اسٹوری بیان کرنے کا موقع دیا گیا پلیٹ فارم کو۔ تھینک اللہ اینڈ تھینک یو ایز ویل۔ اینڈ the message which I want to say to other people like non-Muslim, اور یہ کہ ہمارے ہندو وومنس کو یا پھر مینس کو، آپ انگلی اٹھانے سے پہلے ایک بار قرآن پڑھ لے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ٹروتھ کیا ہے۔ اور قرآن نے کبھی یہ نہیں کہا قرآن قبول کے بعد قرآن پڑھو، نہیں، آپ جیسے بک کی صحیح پڑھو، پھر کیا ہے جھوٹ کیا ہے اس کو آپ ڈفرینشیٹ کر لو، سمجھ آؤ گے۔ سمجھدار کو اشارہ کافی ہے، رائٹ؟ تو دس از واٹ آئی کین سے ان شارٹ، بیکاز قرآن بالکل بھی آپ کو یا اسلام میں بالکل بھی آپ کو فورس نہیں کرتے ہیں کہ آپ کو قبول کرنا ہی ہے اسلام، یہ وہ ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ لیکن ہندوازم میں یہ ضرور ہے، بٹ خیر مائی میسج از دیٹ read Quran so that you can understand what it is. بالکل ٹھیک۔ Before you can say something about Islam and Quran and Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you must read Quran first. ٹھیک ہے، انشاءاللہ بہت پیارا خوبصورت میسج دیا ہماری بہن نے۔ انوشا، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کیا پیغام دیں گی آپ تمام لسنرز کو؟ اچھا، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو بھی بہنیں ابھی بھی سوچ رہی ہیں کہ ہمیں بھی اسلام قبول کرنا چاہیے، لیکن وہ اپنی کمیونٹی، اپنے معاشرے کی وجہ سے جو ہے وہ ڈر رہی ہیں اور وہ کنفیوزڈ ہیں کہ ہمارے خاندان ہم سے الگ نہ ہو جائیں، ہمارے پیارے ہم سے الگ نہ ہو جائیں، تو اگر میری بہنیں آپ سے ایک سوال ہے، اگر آپ رات کو سو جائیں اور صبح آپ کی آنکھ قبر میں کھلے تو آپ اللہ تعالیٰ سے کیا کہیں گی؟ کہ میں نے اسلام اس لیے نہیں قبول کیا، اس ڈر کی وجہ سے نہیں قبول کیا کہ میرے گھر والے کیا کہیں گے یا میرے معاشرے والے کیا کہیں گے یا میری کمیونٹی کیا کہے گی۔ وہ لوگ جن کی ہم پرواہ کرتے ہیں وہ 3 دن کے بعد بھی بھول جائیں گے کہ یہ بندہ تھا بھی یا نہیں۔ اپنے بارے میں قبر میں ہم صرف اپنے اعمال لے کر جائیں گے، اپنے بارے میں سوچیں، اور جو ہے اگر آپ اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں تو 1 منٹ بھی نہ لگائیں پلیز۔ یہ میری جو ہے وہ التجا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بنایا ہے اور یہ حق ہے، تو پلیز آپ سوچیں نہیں کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، قبول کر لیں اس کو۔ ماشاء اللہ، آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ مجھے خوشی ہوئی ہے تمہارا یہ پیغام سن کے، اور ریئلی اتنی ڈیپ بات، اور یہ جو جس طرح تم نے پورٹرے کیا انوشے، الحمدللہ یہی اصل پیغام ہے، یہی بات ہے کہ اگر آپ ریئلائز کر چکے ہیں کہ اسلام از دی اونلی دین اور آپ کو لگتا ہے تو کسی بھی خوف سے مت ڈریں۔
اگر تو ہمت کرتے ہیں تو بالکل اعلان اسلام ایکسیپٹ کر لیجئے، اور اگر لگتا ہے کہ نہیں ابھی اتنی ہمت نہیں آئی کہ مقابلہ کر سکیں تو کم سے کم کلمہ شہادت پڑھ کے اپنے دل کو جو ہے وہ کفر اور شرک سے پاک کر لیجئے۔ آخر میں جاتے جاتے جو ہے وہ ڈاکٹر میمونہ سے چاہیں گے کہ وہ اب ایک پیغام دے دیں۔ بنت صدیقی سسٹر یو آر نیکسٹ۔ ڈاکٹر میمونہ۔ میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ جو سسٹرز ہماری سن رہی ہیں اور یہ وہ سوچ رہی ہیں کہ انہیں اسلام قبول کرنا چاہیے اور اسلام میں کیا رائٹس ان کو ملیں گے آ کے، اور کیا چیزیں ہیں جو ان کو ان کے مذہب میں نہیں مل رہی اور وہ پریشان ہیں، تو انہوں نے خوشبو کی کہانی سنی ہے، انوشے کی سنی ہے، اور میرے بارے میں انہوں نے سنا ہے کہ میں خود ایز اے مسلم ایک ہائر ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہوں اور اسلام کتنے رائٹس دیتا ہے، میں ایک بہترین مثال ہوں۔ تو میں ان کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ آئیے ہماری اسٹریم میں آئیں، ان کے جو شکوک و شبہات ہیں وہ آ کے ہم سے پوچھ سکتی ہیں، اسلام کی طرف آئیں۔ انشاءاللہ ہماری یہ جو اسٹریمز ہیں وہ ابھی جاری رہیں گی، ہر جمعے والے دن ہر فرائیڈے کو ہم لوگ اسٹریم رکھیں گے، تو جن کو جو بھی شکوک و شبہات ہیں خواتین کو، وہ آنا چاہتی ہیں اسلام کی طرف یا وہ اسلام کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں، رائٹس کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں، تو وہ ضرور ہماری اسٹریم میں آئیں۔ بالکل، بہت شکریہ ڈاکٹر میمونہ، ماشاءاللہ یہی بات کرنی ہے، ہم نے یہی پیغام پہنچانا ہے۔ بنت صدیقی سسٹر، آپ کا میسج۔ جی علینا باجی، ویسے تو خیر میں اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس آلریڈی دے چکی ہوں اور ساری بہنوں نے ماشاءاللہ بہت اہم پیغام دیا۔ میں بھی بس یہی میسج دینا چاہوں گی کہ جتنی بھی خواتین ہیں، چاہے وہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتی ہیں، ایکس مسلم ہیں، ملحد ہیں، تو وہ کمپیئر ضرور کریں اپنے رائٹس کو اسلام نے جو رائٹس دیے ہیں اس سے، کہ اسلام میں تو سب سے بڑا جو رائٹ میں کہوں گی وہ ایک ماں کو حاصل ہے کہ ایک پوری نسل کی تربیت جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اتنا بڑا رائٹ ہے آپ کے پاس، اور 3 درجے جو ہے وہ فضیلت آپ کو مل گئی، اس سے بڑا اور کیا رائٹ ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح سے ڈاکٹر میمونہ صاحبہ نے کہا کہ وہ بھی ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ ہیں، وہ بھی ایک مثال ہیں، اسی طرح سے بہت ساری ہماری بہنیں ہیں جو ایجوکیٹڈ بھی ہیں، اور کافی ساری خواتین ہمیں ایسی مل جائیں گی۔ تو بس میرا بھی یہی پیغام ہے، اور میری اپنے بھائیوں سے جو ہے وہ یہ ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ خواتین کو ہمارے ساتھ جوڑیں۔ جس طرح سے آج ہم سب بہنیں ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، یہ ایک مثال ہے دعوت و تبلیغ کی۔ تو بس یہی ریکویسٹ ہے کہ علینا باجی سے اور مجھ سے جو ہے وہ اپنی گھر کی خواتین کو آپ ضرور جوڑیں، تاکہ اور جو ہے وہ امپاورڈ ایک گروپ سامنے آئے خواتین کا، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ضرور آئے گا، اور یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی تعداد بڑھ گئی ہے۔ اور سب سے اچھی مثال میں آپ کو اگر بتاؤں تو ہمارے ساتھ ایک نان مسلم سسٹر کتنی دیر سے بیٹھی ہوئی ہے، اور ہم نے ان کے ساتھ کوئی مس بہیو۔ ایک سیکنڈ ذرا ہولڈ کیجیے پلیز، سوری پیچھے ذرا وہ ایک گاڑی جا رہی تھی۔ خیر، تو یہ مثال ہے کہ ہم لوگ بڑے اچھے طریقے سے اپنی نان مسلم بہنوں کے ساتھ بھی یہ پلیٹ فارم شیئر کر سکتے ہیں۔ ہم نے ان کے مذہب کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، ان کو کوئی انٹروگیشن نہیں کیا، ان کو کسی طرح سے بھی ان کے سوالات پہ ہم برہم نہیں ہوئے۔ جاتے جاتے میں انہوں نے ایک پرائیویٹ چیٹ میں ایک بات لکھی ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ اسٹریم پہ پوچھ لیں۔ اسماعیل، یو آر دیئر؟ مجھے یہ کہنا تھا، آپ یا میں جو ایتھسٹ ہے مالی سرکاری، ان سے بات کر لیجیے۔ آپ کو وہ بہت بولڈ لگتی ہے، روڈ لگتی ہے، تو آپ سلطان سلاطین ہے، وہ ایکس مسلم ہے، وہ سوئچ سے بات کرتی ہے، تو ان سے بات مطلب ایک بار ڈیبیٹ کر لیجیے۔ میں پریفر کروں گی کہ میلیز میم سے کر لیجیے، کیونکہ وہ بنداس بول لیتی ہے اور لڑکیوں سے اچھے سے بولتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف لڑکوں جو ان کے کامنٹس میں کچھ لکھتے رہتے تو ان سے بدتمیزی کرتی ہے، ورنہ لڑکیوں سے تو بہت پیار سے بات کرتی ہے۔ تو ایک بار مہلیز میم سے یا پھر سلطان سلاطین سے آپ ڈیبیٹ کر لیجئے نا، وہ ایتھسٹ ہے، ایکس مسلمس بھی ہے وہ دونوں۔ سو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سن اچھا لیا میں نے آپ کا علینا باجی، کوشچن۔ یس ایک پلیز۔ ہاں چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی، یہ جو سسٹر نے ابھی کہا نا، میرا خیال ہے کہ ہم جو ساری بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بیٹھی ہوئی ہی ان بہنوں کے لیے ہیں، ہم کیونکہ ان کو اپنی بہنیں سمجھتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ آ کے ہماری یہ اسٹریم جوائن کر لیں اور ہم سے بات کر لیں تو بہت بہترین ہو جائے گا۔ باقی علینا ٹھیک، باجی اپنا پوائنٹ ایڈ کر لیں۔
मैं एक इस्माइल से प्रॉपर डिबेट ही कंडक्ट करिए ना, ऐसे नहीं, ऐसे तो शायद उनका भी अपना होता है, एक प्रॉपर डिबेट डिस्कशन ही कर लीजिए। यस आई हैव मेरा टू मतलब वो कंक्लूड था। नाउ, आई हैव वेरी लेस टाइम, क्योंकि हमारा टाइम भी शॉर्ट में। जो आपका मैसेज मिल गया, आप महलीज सरकारी को बड़ा अच्छा समझती हैं, ज़रा महलीज सरकारी न्यूड पिक सर्च कर लीजिएगा, आपको यूट्यूब पे पता चल जाएगा कि आपने जिसको आइडलाइज किया हुआ है ना, वो किस तरह की खातून है। जो औरत पूरे कपड़े नहीं पहन सकती, उसके साथ अलीना बात करेगी, उसके साथ बिनते सिद्दीकी बात करेगी? कतन नहीं मेरी बहन। हम ऐसी खातून के साथ बात करना तो क्या, उसको देखना पसंद नहीं करते। उसको पहले 1 साल पूरा तकरीबन कपड़े अपने पहन के रखने पड़ेंगे, अपना कंडक्ट बताना पड़ेगा। वो जिस तरह गंदी ज़बान इस्तेमाल करती है, हम में से कोई भी मोमिन बहन सिस्टर कोई भी उसके पास नहीं जाएगी। अगर वो इतनी डेस्परेट है अलीना से या बिनते सिद्दीकी से डिबेट करने के लिए, तो उनको कहिए कि हम मेरे साथ यहाँ मेरे लाइव स्ट्रीम पे आएँ और मुझसे यहाँ बात करें, और फिर मैं उनसे बिल्कुल। बात करूँ। और हम अलीना कभी भी भाई ऐसी औरतों के जगहों पे नहीं जाते जिनको कपड़े पहनने की भी तमीज़ नहीं है। जी बिनते सिद्दीकी सिस्टर। तो जी, मैं ये कह सुल्तान रही थी सलातीन तो नहीं पहनती ना, वो तो ठीक ही है, वो तो अच्छी सी बात भी करती है आ सुल्तान जाइए। सलातीन। यस ओके, वी हर्ड यू। एक आप उनका एक काम करो मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन, आप उनको कहो अलीना ऑनलाइन बैठी है, लाइव स्ट्रीम पे है, ओपन लिंक है, पिन लिंक है, बल्कि आ जाइए, उनको ले आइए मेरे पास, ठीक है? नहीं नहीं, मैं बस एज अ व्यूअर ये चाहती हूँ, मैं उनको पर्सनली कसम से नहीं जानती, मैं एज अ व्यूअर ये चाहती हूँ, एज अ गर्ल व्यूअर। ऐसा नहीं है, मैं कोई उन बात दोनों को रिमशा पर्सनली सिस्टर, नहीं जानती, एज अ सॉरी, गर्ल व्यूअर। इस्माइल ओके, नो सिस्टर। प्रॉब्लम। अच्छा इस्माइल सिस्टर, एक बात सुनिए, आप नूरिया को जानती हैं? नूरिया खान को जानती हैं? काफ़ी दिनों से उनके या ऊपर या हम या वीडियोस या बना या रहे या हैं। जी, तो उनसे कहिए कि आप ज़रा आके ना हमारी लाइव स्ट्रीम में जुड़ जाएँ। बहुत सारी वीडियोस बनाई और अब तक कोई जवाब नहीं मिला जुड़ना उनकी तरफ से ना। जुड़ना ठीक है, पर एक प्रॉपर डिबेट आप 1 to 1 कंडक्ट कर लीजिए ना, तो मैं ऐसा कह रही हूँ 1 to जी 1 जी, वो जस्ट जोड़ हाँ, लीजिए, जी, तो हम ये कंडक्ट आपका करेंगे, ईगो होगा कि जोड़ आप लीजिए, करें ना उनसे और बात। उनका ईगो ठीक एक है। सेकेंड, मैं ये आपका ईगो होगा कि वो जोड़ लिए, उनका ईगो होगा कि वो जोड़ लीजिए, तो दोनों ऐसे ही होता रहेगा ना, तो इट्स सो ओके, एक बार वी प्रॉपर हर्ड यू। बात करके कर लीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, मुझे ठीक। कमेंट मिल गया, आपका सजेशन भी मिल गया। और अगर डिबेट करने के लिए भी तो उनको आना पड़ेगा ना। अब उनकी जो जगह है ना, वो इतनी गंदी है कि हम वहाँ नहीं जा सकते। तो हमारी तो आपने खुद ही नोट किया, आप खुद बैठी हो, आपको कोई बुरी चीज़ लगी हमारी? तो जहाँ पे साफ सुथराई होती है वहीं पे इंसान जाते ना, हम गटर में तो नहीं जाएंगे मेरी बहन। तो जो उनको है, उनको बोलो जरा नहा धो के हमारे पास आ जाए, हम बात कर लेंगे। चलिए जी, ईगो की आपने बात की, ईगो की बात होती तो हम आपको भी शो भी कर देते, ऐसा कुछ नहीं है। हमने तमाम बहनों को लिखा है कि वो हमारी बहनें हैं, वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखती है, हमें ज्वाइन कीजिए। टाइम बड़ा कम रह गया, इंशाल्लाह हम सब आपको ज्वाइन करते हैं थोड़े नेक्स्ट मंडे को। और इसी तरह अपनी प्रेजेंस शो कीजिएगा, इसी तरह कमेंट्स में सपोर्ट कीजिएगा। जो भाई हमें माशाल्लाह कमेंट्स कर रहे थे, आपके कमेंट्स नहीं दिखा सके, पढ़ नहीं सके, लेकिन आपकी सपोर्ट हमारे साथ रही। हम सब बहनें आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही आज इधर मौजूद हैं। और इसी तरह अपनी बाकी घर की खवातीन को भी हमारे साथ जोड़ लीजिए, ताकि ये कारवान बढ़ता रहे और चलता रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी ऑन मंडे ऑन 9:30। सिस्टर बिनते सिद्दीकी का प्रोग्राम है, हम सब वहाँ मौजूद होंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।